ابو غائب۔ فرزانہ اپنی سہیلی ناہید کے گھر میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ناہید اس کی نئی سہیلی تھی اور اسی سال اس کی کلاس فیلو تھی۔ ناہید کا اس دنیا میں اس کے والد کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ اس کے والد افضال احمد شہر کے بہت بڑے رئیس تھے۔ شہر میں ان کے 2 لوہے کے کارخانے تھے۔ اس بڑی کوٹھی میں وہ دونوں چند نوکروں کے ساتھ رہتے تھے۔ فرزانہ کبھی کبھار اس سے ملنے آ جایا کرتی تھی، کیونکہ ناہید بہت معصوم تھی۔ وہ بھی کئی مرتبہ اس کے گھر جا چکی تھی۔ چند دن پہلے محمود، فاروق اور فرزانہ نے جو شیشے کے بکس والا معرکہ مارا تھا، اس کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ سناؤ بھائی، اس شیشے کے بکس والے فارمولے کا کیا بنا؟ ناہید اس سے پوچھ رہی تھی۔ پروفیسر داؤد پر کام کر رہے ہیں، فرزانہ نے بتایا۔ تو پروفیسر داؤد کی زندگی بھی خطرے میں ہوگی۔ ظاہر ہے غیر ملکی جاسوس نچلے بیٹھے والے نہیں ہیں۔ تمہارا خیال درست ہے، لیکن اس بار حکومت پوری طرح باخبر ہے۔ پروفیسر کی تجربہ گاہ کے ارد گرد زبردست پہرا ہے، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پھر بھی دشمنوں کے پاس بھی حیرت انگیز تجربے موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے پروفیسر کی تجربہ گاہ میں داخل ہونے کا کوئی رستہ نکال ہی لیں۔ اس کی ذرا بھی امید نہیں۔ تجربہ گاہ کے چاروں طرف ہر وقت مسلح پہرا رہتا ہے اور اس کو بھی اندر جانے نہیں دیا جاتا۔ کیا تم لوگوں کو بھی نہیں جانے دیا جاتا؟ ناہید نے پوچھا۔ بھلا کوئی ہمیں کیسے روک سکتا ہے؟ ہم تو جس وقت جی چاہے جا سکتے ہیں۔ تو کسی دن مجھے بھی ساتھ لے چلنا۔ کیوں، تم کیا کرو گی؟ میں کسی سائنسدان کی تجربہ گاہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، اگر کسی دن وہاں جانے کا پروگرام بنا تو ضرور تمہیں بھی ساتھ لے چلیں گے۔ بھائی واہ جی، خوش کر دیا تم نے، سہیلی ہو تو ایسی۔ ناہید خوش ہو کر بولی۔ اچھا بھائی، شام کے 5 بج رہے ہیں، ابا جان گھر آ چکے ہوں گے، اس لیے اب میں چلتی ہوں، فرزانہ نے کہا۔ وہ دونوں مکان کے برآمدے میں بیٹھی تھیں۔ مکان کا بیرونی دروازہ ان کے سامنے تھا۔ فرزانہ اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور افضال احمد اندر داخل ہوئے۔ فرزانہ اس سے پہلے آج تک ان سے نہیں ملی تھی۔ افضال احمد کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ میرے ابو آ گئے، ناہید کے منہ سے نکلا۔ ہیلو بیٹی، کیا حال ہے؟ اور یہ کون ہے؟ افضال احمد نے فرزانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ابو، یہ میری نئی سہیلی فرزانہ ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ ہے فرزانہ۔ کہو بیٹی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں انکل۔ افضال احمد مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے۔ اچھا بھائی، اب میں چلتی ہوں۔ فرزانہ نے اس سے ہاتھ ملایا اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پھر رک گئی۔ حد ہو گئی، اصل کام تو میں بھول ہی گئی، اس نے کہا۔ کیسا کام؟ ناہید نے پوچھا۔ دراصل میں تم سے پاکستان کا نقشہ لینے آئی تھی۔ وہ تو ابو کے کمرے میں ہے، ٹھہرو میں تمہیں ابھی لا دیتی ہوں۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ ناہید فرزانہ کو لیے اپنے ابو کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن افضال احمد کمرے میں نہیں تھے۔ ارے یہ ابو کہاں چلے؟ فرزانہ نے خیال ظاہر کیا۔ ناہید باتھ روم کے پاس گئی اور دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ ابو، کیا آپ اندر ہیں؟ ہاتھ لگتے ہی دروازہ اندر کی طرف کھل گیا۔ ارے ابو تو یہاں بھی نہیں ہے، ناہید نے کہا اور ادھر ادھر کسی کمرے میں چلی گئے ہوں گے۔ تم وہ نقشہ مجھے دو۔ نقشہ انہی کے ہاتھ کا رکھا ہوا ہے، وہی دے سکیں گے۔ اچھا تو میں یہیں ٹھہر کر انتظار کرتی ہوں، تم باہر جا کر دیکھ لو وہ کہاں ہے۔ ناہید سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کا منہ فک تھا، ہوش اڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ فرزانہ نے بھی گھبرا کر کہا۔ ابو، ناہید کے منہ سے نکلا۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابو گھر میں نہیں ہے، آخر ناہید نے بتایا۔ گھر میں نہیں ہے؟ اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ وہ کسی کام سے باہر گئے ہوں گے۔ نہیں، وہ باہر نہیں گئے۔ باہر نہیں گئے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ بیرونی دروازہ اندر سے بند ہے۔ کیا؟ فرزانہ حیرت سے چلائی۔ ہاں، دروازہ اندر سے بند ہے، تو پھر وہ گھر سے ہی کسی جگہ گئے ہوں گے۔ تم نے اچھی طرح نہیں دیکھا ہوگا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ دونوں نے پوری کوٹھی چھان ماری، مگر افضال احمد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ حیرت ہے، آخر وہ کہاں چلے گئے؟ ارے ہاں، ہم یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں، تمہارے ابو کے باہر جانے کے بعد تمہارے کسی نوکر نے دروازہ اندر سے بند کر دیا ہوگا۔ فرزانہ نے اچانک خیال ظاہر کیا۔ یہی تو فکر والی بات ہے۔ کیا مطلب؟ آج گھر میں کوئی نوکر موجود نہیں، شہر سے باہر میلہ لگا ہوا ہے، تینوں میلہ دیکھنے گئے ہیں۔ عجیب بات ہے، پھر آخر وہ کہاں چلے گئے؟ فرزانہ بولی۔
میرا دل تو بیٹھا جا رہا ہے، خدا جانے کیا معاملہ ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی جا کر اپنے ابا جان کو بلا لاتی ہوں، وہ گھر میں ہی ہوں گے۔ ہاں تم فوراً جاؤ اور انہیں بلا لاؤ۔ میرے اللہ میں کیا کروں؟ فکر نہ کرو، ہم بہت جلد پہنچ جائیں گے، فرزانہ نے کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچی، دروازے کی چٹکی گرائی اور باہر نکلی۔ شام کی چائے میز پر لگا دی گئی تھی۔ محمود، فاروق اور بیگم جمشید میز پر موجود تھے، جبکہ انسپکٹر جمشید باتھ روم میں ہاتھ دھونے گئے تھے اور وہ تینوں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا، انسپکٹر جمشید باہر نکل آئے۔ فرزانہ کہاں گئی؟ انہوں نے فرزانہ کو غائب پا کر پوچھا۔ وہ ابھی دفتر سے لوٹے تھے، وہ اپنی سہیلی ناہید سے ملنے گئی ہے، اسے کسی نقشے کی ضرورت تھی۔ یہ ناہید کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ شاداب نگر میں ان کی کوٹھی ہے، ان کے والد کا نام افضال احمد ہے۔ افضال احمد؟ وہ اتنی دور کیسے گئی ہے؟ رکشے میں، بیگم جمشید نے کہا۔ جتنے پیسے رکشے پر خرچ ہوں گے اتنے پیسوں میں تو نقشہ بھی آ سکتا تھا۔ وہ اتنی دور پیدل کیسے جا سکتی تھی؟ تقریباً 1.5 میل کا فاصلہ تو ہوگا۔ خیر چھوڑو، آؤ چائے پئیں۔ انسپکٹر جمشید نے چائے کی پیالی اٹھائی ہی تھی کہ فرزانہ تقریباً دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ابا جان جلدی کیجیے۔ کیا ہوا بیٹی، خیر تو ہے؟ ابا جان وہ غائب ہو گئے۔ فرزانہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کون غائب ہو گئے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جی وہ ناہید کے ابو غائب ہو گئے۔ کہاں سے غائب ہو گئے؟ جی گھر میں سے۔ حد ہو گئی، پوری بات بتاؤ، تنگ آ کر انسپکٹر جمشید نے کہا۔ فرزانہ نے شروع سے ساری بات انہیں بتائی۔ تم بہت عجیب کہانی سنا رہی ہو فرزانہ، کیا تم دونوں نے مکان اچھی طرح سے تلاشی لی تھی؟ انسپکٹر جمشید سنجیدہ ہو گئے۔ جی ہاں، ہم نے سارا مکان دیکھا تھا۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابا جان کیا ہم بھی چلیں؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، موٹر سائیکل پر ہم چاروں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ چلیے ابا جان، فرزانہ نے بے چینی سے کہا۔ انسپکٹر جمشید فرزانہ کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، فرزانہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ مجھے رستہ بتاتی رہنا۔ جی اچھا۔ دروازہ تمہیں اندر سے بند ملا تھا؟ جی ہاں۔ اور گھر میں بھی کوئی نوکر نہیں تھا؟ جی نہیں۔ بات بہت عجیب سی ہے، کہیں تم دونوں سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ نہیں ابا جان، اس کا مکان نہیں۔ اچھا دیکھتے ہیں، بس یہاں سے دائیں ہاتھ موڑ لیجئے۔ انسپکٹر جمشید نے دائیں ہاتھ والی سڑک پر موٹر سائیکل موڑ دی۔ سامنے والی کوٹھی افضال احمد کی تھی۔ یہی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، فرزانہ نے بتایا۔ دونوں نیچے اترے۔ انسپکٹر جمشید نے موٹر سائیکل کا انجن بند کیا۔ کوٹھی کے دروازے اندر سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں بے دھڑک اندر داخل ہوئے۔ ناہید برآمدے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف دوڑی۔ اوہ، آپ آ گئے۔ ہاں بیٹی، تم ناہید ہو؟ چلو بتاؤ تمہارے ابو کا کمرہ کون سا ہے، پھر اس کے بعد میں ساری کوٹھی دیکھوں گا۔ ناہید انہیں ساتھ لے کر اپنے والد کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کہا، یہ ہے ان کا کمرہ، دروازہ کھول دو، میں کمرے کو اندر سے دیکھوں گا۔ ناہید نے دروازہ کھول دیا اور پھر وہ اس بری طرح اچھل پڑے جیسے بجلی کا سا جھٹکا لگا ہو۔ کمرے میں افضال احمد کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر بڑے بڑے مونچھیں عجیب لگ رہی تھیں۔ تہ خانہ، ابو؟ ناہید کے منہ سے نکلا۔ افضال احمد نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا بیٹی، کیا بات ہے؟ یہ کون صاحب ہیں؟ آئیے اندر آ جائیے، افضال احمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تینوں کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ افضال احمد نے پھر ناہید سے پوچھا، مگر اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ شاید حیرت کی زیادتی نے اس کی زبان گنگ کر دی تھی۔ انسپکٹر جمشید خاموشی سے افضال احمد کا جائزہ لے رہے تھے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے ابو؟ کہاں چلا گیا تھا؟ کہیں بھی تو نہیں، اپنے کمرے میں ہی تھا۔ حیرت ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں فرزانہ یہاں آئے تھے تو آپ کمرے میں نہیں تھے، اور کمرے میں ہی کیا پوری کوٹھی میں نہیں تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ فرزانہ سے پوچھ لیں، ہم دونوں نے مل کر آپ کو ڈھونڈا تھا۔ مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اسی کمرے میں موجود ہوں۔ حیرت ہے، فرزانہ بولی۔ آپ لوگ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ بس اب ہم چلتے ہیں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ آپ کس سلسلے میں آئے تھے؟ کیا فرزانہ کو لینے آئے تھے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے ان دونوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے خیال میں آپ کو غائب پایا۔ فرزانہ میرے پاس دوڑی آئی، میں حالات معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ آ گیا۔ آپ کو یوں ہی تکلیف ہوئی، مجھے افسوس ہے، افضال احمد نے کہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آؤ بیٹی ہم چلتے ہیں۔ چلیے، فرزانہ نے کہا۔ آپ بیٹھیں گے نہیں؟ چائے پی کر جائیے گا۔ نہیں، میں چائے پی چکا ہوں۔ پھر بھی کیا حرج ہے، آپ پہلی بار ہمارے ہاں آئے ہیں۔ ایسا بھی کیا؟ پھر صحیح۔ انسپکٹر جمشید اور فرزانہ
से रुखसत होकर बाहर निकल आए। इंस्पेक्टर जमशेद ने फरजाना को मोटरसाइकिल पर बिठाया और घर की तरफ रवाना हो गए। फरजाना बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए खामोशी थी। तुम खामोश हो फरजाना, आखिर इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अब्बा जान, मैं आपको बिला वजह परेशान किया, लेकिन मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ मैंने और नाहिद ने कोठी का छप्पा छप्पा चांद मारा था, लेकिन इनके कमरे में भी अच्छी तरह देखा था। मुझे हैरत है कि मामला क्या है। तुम बेफिक्र रहो, मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रही हो। जी क्या मतलब? फरजाना चौंकी। तुम गलती पर नहीं थी? जी, मैं अब भी नहीं समझी। मेरा ख्याल भी यही है कि अफजाल अहमद अपने घर से जरूर गायब हो गया था। आप ये कैसे कह सकते हैं? बेटी, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, मेरे दिन रात अजीब बातों में भी ही बसर होते हैं। अफजाल के चेहरे के उतार चढ़ाव का मैं ने गौर से मुआयना कर लिया था, और इस मुआयने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो शख्स किसी बड़े चक्कर में है। बड़ा चक्कर? फरजाना हैरान होकर कहा। हाँ, तो क्या वो कोई मुजरिम है? फरजाना ने पूछा। हो सकता है मेरा ख्याल गलत साबित हो, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है। और मैं तुम्हें ये मशवरा भी दूंगा कि आइंदा तुम अपनी सहेली से मिलने के लिए इसके घर में कभी ना जाना। जी, बहुत बेहतर अब्बा जान। वैसे तुम नाहिद से कोई जिक्र नहीं करना और इससे हस्बे मामूल मिलती जुलती रहना। जी मैं समझ गई, लेकिन अब्बा जान, कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स अपने मकान में ही गायब हो जाए? मुझे इस बात का तो यकीन है कि वो घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि वो मेरे सामने घर में आया था और अंदर आने के बाद इसके दरवाजे की चुटकी लगाई थी। घर में इस वक्त कोई नौकर नहीं था, चुटकी बदस्तूर लगी हुई मिली। फिर वो आखिर कहाँ चला गया? कहाँ जा सकता था वो? क्या इसने सर पर सुलेमानी टोपी पहन ली थी? सोचो, जहन पर जोर दो, वो अपने मकान में से कैसे गायब हो सकता था? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराकर कहा। फरजाना सोच में डूब गई। कई लम्हे सोच में गुजर गए। आखिर इसने सर ऊपर उठाया और मुस्कुराती हुई बोली, मैं समझ गई अब्बा जान। क्या तय खाना या कोई खुफिया दरवाज़ा? वेरी गुड, तुम बहुत ज़हीन हो। मेरा ख्याल भी फौरन इसी तरफ गया था। अफजाल अहमद की कोठी के नीचे ज़रूर कोई तय खाना है। अब देखना यह है कि वो इस तय खाने में क्या चक्कर चला रहा है। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। फिर मोटरसाइकिल बाजार की तरफ मोड़ दी। फरजाना ने पूछा तो बोले, एक दो चीज़ें खरीदनी हैं। इंस्पेक्टर जमशेद को फरजाना के साथ गए। आध घंटा गुजर गया था। महमूद, फारूक और बेगम जमशेद बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। नाहिद के अब्बू घर के अंदर से कैसे गायब हो गए, ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। फारूक बोला, मैं तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने चली गई है। भला ये भी कोई मुश्किल बात है? महमूद ने जलकर कहा। जी हाँ, एक तुम ही तो अक्लमंद रह गए हो। शायद तुम ये समझते हो कि अफजाल अहमद के पास कोई जादू चिराग होगा या इसके पास सलमानी टोपी होगी। ये भी तो हो सकता है कि किसी परी के साथ इसकी दोस्ती हो गई हो और वह इसे अपने साथ उड़ा ले गई हो। क्यों इस किस्म की कोई बात सोची है तुमने? जी नहीं, मैं इतना अक्लमंद नहीं कि जादुई कहानियों की बातें सोचने लगूं। तो फिर बताओ, अफजाल कैसे गायब हुआ? तुम भी जरा जहन पर जोर दो, क्यों इसे बेकार रखते हो? महमूद ने कहा। बड़े भाई के होते हुए जहन पर जोर देने की क्या जरूरत है? फारूक मुस्कुराया। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। अम्मी जान, क्या आपने कुछ अंदाजा लगाया? फारूक अब बेगम जमशेद की तरफ पलटा। नहीं बेटे, मेरा जहन ऐसे मामलात में काम नहीं करता। बेगम जमशेद ने मुस्कुराकर कहा। मुझसे तो तुम ना ये पूछ सकते हो कि एक शेर गोश्त में कितनी मिर्च, हल्दी, धनिया और घी डाला जाता है। मैं तुम्हें झट से बता दूंगी, लेकिन ये जासूसी के चक्कर तुम और तुम्हारे अब्बू ही जाने। मैं तो अभी तक इस शीशे के बुक्स को ही नहीं भूल पाई। उफ तौबा, किस कदर खौफनाक हालात थे वो भी। आप ठीक कहती हैं, दरअसल मैं तो यूं मजाक कर रहा था, वरना मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कोई शख्स मकान के अंदर से दरवाज़ा खोले बगैर कैसे गायब हो सकता है। फारूक ने कहा। अच्छी तरह समझते हो तो क्यों टाई टाई कर रहे थे? फारूक महमूद ने झलकर कहा। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। शक्ल देखी है अपने आईने में? बड़े आए इम्तिहान लेने वाले। तुम इम्तिहान में फेल होते नजर आ रहे हो। बताओ, अफजाल कैसे गायब हुआ? फारूक ने तेजी से पूछा। मुझे इतना भी बेवकूफ़ समझते हो? इस बहाने तुम मालूम कर लेना चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम अभी तक नहीं समझ सके। भाई वाकई तुम बहुत चालाक हो। आखिर फारूक ने हार मान ली। ये बात है तो सुनो, अफजाल की कोठी में ज़रूर कोई तय खाना है। ओह, ज़रूर यही बात होगी। फारूक हैरान रह गया।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تہخانے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس سوال کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فاروق نے جھنجھلا کر کہا۔ ذہن خود بخود اس سوال کی طرف جاتا ہے، محمود بولا۔ جاتا ہوگا تمہارا، میرا ذہن تو اس سوال سے کوسوں دور بھاگنے کو چاہتا ہے۔ کام چور جو ٹھہرے بھائی، ابھی چند دن پہلے تو شیشے کے بکس کے چکر الجھے تھے، اب کوئی نئی مصیبت مول لینے کو جی نہیں چاہتا۔ اب کوئی مصیبت ہمیں ہی مول لینے پر اتر آئے تو کیا کیا جائے؟ کیا تم اس چکر میں پڑنا چاہتے ہو؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس تہخانے میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ضرور ہو رہا ہوگا کچھ، ہمیں کیا؟ فاروق نے اکتا کر کہا۔ اسی وقت کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ شاید ابا جان اور فرزانہ آ گئے، محمود بولا اور اٹھ کر دروازے کی طرف گیا۔ اس نے چٹکی گرا دی، دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چونکا۔ باہر اس کے والد اور فرزانہ کے بجائے دو نوجوان کھڑے تھے۔ کیا یہ انسپکٹر جمشید کا گھر ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ جی ہاں، محمود نے گھبرا کر کہا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ محمود کے حواس جاتے رہے۔ ہسپتال میں۔ ہم اپنی کار میں آئے ہیں، آؤ تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، میں اپنے بھائی کو لے کر آتا ہوں۔ محمود اندر دوڑا گیا۔ امی جان، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اور فاروق ہسپتال جا رہے ہیں، آپ یہیں ٹھہریں۔ یا اللہ خیر۔ بیگم جمشید کا رنگ فک ہو گیا۔ چلو فاروق۔ دونوں دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے اور کار میں بیٹھ گئے۔ کار چل پڑی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ محمود نے کار چلنے کے بعد پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے ہوا تھا اور ہم نے ہی انہیں ہسپتال پہنچایا تھا، ایک نے بتایا۔ کیا وہ ہوش میں تھے؟ ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شدید چوٹ نہیں آئی، خدا کا شکر ہے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ کار تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ انسپکٹر جمشید اور فرزانہ کو دیکھ کر بیگم جمشید کی آنکھیں حیرت اور خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ چلائے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ارے وہ محمود فاروق کو لے گئے، دوڑیے۔ کیا ہوا؟ تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں؟ انسپکٹر جمشید بوکھلا اٹھے۔ اف، میں کیسے بتاؤں؟ ابھی دو آدمی محمود اور فاروق سے یہ کہہ کر کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آخر انہوں نے جلدی جلدی بات بتانے کی کوشش کی۔ کیا؟ انسپکٹر جمشید چلائے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہتی ہوں وقت مت ضائع کیجیے، وہ سامنے والی سڑک پہ گئے ہیں۔ انسپکٹر جمشید واپس پلٹے اور بھاگتے ہوئے موٹر سائیکل تک پہنچے۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور پوری رفتار پر چھوڑ دی۔ وہ اندھا دھند موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ بیٹھے بٹھائی کیا مصیبت آ گئی، آخر وہ کون ہے جو محمود اور فاروق کا اغوا کر کے لے گئے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس وقت گھر میں نہیں ہوں؟ کیا وہ پہلے ہی مکان کی نگرانی کر رہے تھے؟ ہاں، یہی ہو سکتا ہے۔ تو وہ پہلے ہی سے ہی اس ٹو میں تھے، آخر کیوں؟ موٹر سائیکل چلتی رہی اور اس کی رفتار ان کے ذہن کے خیالات آتے رہے۔ اس وقت تک وہ بہت سی کاروں کو پیچھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ جب بھی کسی کار کے پیچھے سے گزرتے اس کے اندر جھانک کر ضرور دیکھ لیتے۔ کئی چور آہوں پر وہ اشاروں کے پرواہ کیے بغیر گزر گئے۔ ایک کانسٹیبل تو ایک رکشے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے نکل کھڑا ہوا، کیونکہ ان سے ٹریفک کے خلاف ورزی ہو گئی تھی، لیکن رکشہ بھلا کب موٹر سائیکل تک پہنچ سکتا تھا؟ اس وقت محمود اور فاروق کے سوا کسی چیز کا احساس تک نہیں تھا۔ کانسٹیبل نے دیکھا کہ وہ کسی طرح بھی موٹر سائیکل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تو اس نے موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کرنے پر ہی صبر کیا اور واپس پلٹ گیا۔ اچانک انسپکٹر جمشید سڑک کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے کسی طرف مڑنے کی بجائے ضرورت محسوس نہیں کی تھی، سیدھے چلتے رہے تھے، لیکن اس جگہ پہنچ کر وہ الجھن میں پڑ گئے کہ کس طرف جائیں۔ سوچنے میں وقت بھی ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے جنگل کی طرف جانے والی سڑک پر موٹر سائیکل چھوڑ دی۔ ایک بار پھر وہ پوری رفتار سے جا رہے تھے، لیکن دور دور تک کسی کار کا نام و نشان آ رہا تھا۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور چلتے رہے۔ ایک جگہ انہیں ملٹری والا کھڑا نظر آیا جس نے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کے لیے کہا۔ انسپکٹر جمشید نے بریک پر دباؤ ڈالا اور اس کے بالکل قریب جا کر رک گئے۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ ملٹری والے نے پوچھا۔ جانا تو کہیں بھی نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا۔ آپ اس کے آگے نہیں جا سکتے، ملٹری مین نے کہا۔ کیوں؟ اس کے آگے دشمن ملک کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ سرحد پر کھڑے ہیں۔ اوہ شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے اس طرف کوئی کار تو نہیں آئی جس میں دو نوجوان آدمی اور دو لڑکے سوار تھے؟ میں نے ایک کار کی آواز تھوڑی دیر پہلے ضرور سنی تھی، لیکن وہ اس طرف بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ البتہ یہاں سے بائیں طرف دو چار کوٹھیاں ہیں، شاید ان میں سے کسی کوٹھی تک
کار آئی ہو۔ اس نے بتایا، بہت بہت شکریہ، میں وہیں معلوم کرتا ہوں۔ انہوں نے موٹر سائیکل موڑ لی اور چل پڑے۔ تھوڑے فاصلے پر بائیں ہاتھ انہیں تھوڑے فاصلے پر 4-5 کوٹھیاں نظر آئیں۔ ان میں سے ایک کے سامنے نیلے رنگ کی کار کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے انسپکٹر مشیر سوچ میں پڑ گیا۔ آخر انہوں نے موٹر سائیکل نیلی کار کے پاس روک دی، اس کا انجن بند کیا اور دروازے کی طرف لپکے۔ ان کی کار اچانک ہسپتال جانے والی سڑک کے بجائے ایک دوسری طرف مڑ گئی۔ شاید انہیں ہسپتال کا راستہ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ چونک اٹھے۔ آپ نے کار کس طرف موڑ دی؟ یہ راستہ تو ہسپتال کو نہیں جاتا، محمود نے کہا۔ ہاں، یہ راستہ ہسپتال کو نہیں جاتا، ان دونوں کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص بولا۔ تو پھر؟ محمود گھبرا گیا۔ بس دیکھتے جاؤ، دیکھو دوست، صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ محمود نے پوچھا۔ صاف بات یہ ہے کہ تم اب کچھ دنوں کے لیے ہمارا مہمان بننا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ محمود فاروق دونوں ایک ساتھ بولے۔ مطلب ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، آرام سے بیٹھے رہو۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آخر محمود کو ہوش آ گیا۔ وہ آواز بلند چلایا، بچاؤ بچاؤ! اسی وقت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا، ساتھ ہی ان سے کہا گیا، میرا نام ہلاکو خان ہے، اگرچہ میں چنگیز خان کا پوتا نہیں ہوں، لیکن اس سے کم ظالم بھی نہیں ہوں۔ اس لیے تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ خاموشی سے بیٹھے رہو، ورنہ گولیاں مار مار کر چھنی کر دیے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی ہلاکو خان کا ہاتھ پستول میں نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اور میرا یہ ساتھی جو کار چلا رہا ہے جابر خان ہے، یہ بھی اپنے نام سے کچھ کم ظالم نہیں ہے۔ کار چلانے میں اس قدر ماہر ہے کہ جب چاہے تمہیں کار سے باہر پھینک دے اور خود آرام سے اندر بیٹھا کار چلاتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں کی آواز اب حلق سے نکلے گی نہیں، اور اگر نکلی تو وہ تمہاری آخری آواز ہوگی۔ دونوں سہم کر رہ گئے، ان کی آنکھوں سے خوف ٹپک رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کس مصیبت میں پھنس گئے، اور آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ محمود نے ہمت کر کے آہستہ آواز میں کہا، تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کچھ دن تم دونوں کو ہمارے مہمان رہو گے۔ کار تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اب شہر کے حدود سے باہر نکل آئی اور ایک طویل جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ ہلاکو خان نے محمود سے پوچھا۔ نہیں، اس طرف آنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ یہ سڑک سیدھی سرحد کی تک جاتی ہے اور اس کے آگے دشمن کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا تم ہمیں سرحد کے پار لے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، بھلا ہم سرحد کے پار کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں تو ملٹری کا پہرا ہوتا ہے۔ پھر کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ فاروق نے پوچھا۔ سرحد کے پاس ہی ایک جگہ ہے، ہلاکو خان نے گول مول سے جواب دیا۔ جابر خان چپ چاپ بیٹھا کار چلا رہا تھا۔ تم لوگ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ فاروق نے پوچھا۔ اپنے لیے، ہر شخص اپنے لیے کام کرتا ہے، ہلاکو خان نے کہا۔ کچھ لوگ دوسروں کے لیے بھی کام کرتے ہیں، وہ دوسروں کو کوئی خوشی دے کر خوش ہوتے ہیں، مگر تم ان میں سے نہیں ہو، اس لیے تمہیں کیا معلوم، اصل زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، لیکن تمہارے والے تو ہمارے کام نہیں آتے، ہلاکو خان نے ہنس کر کہا۔ ان کا فرض یہی ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑیں، تم لوگ یہ برے کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ محنت مزدوری کر کے پیٹ جو نہیں بھرتا۔ اس وقت کار ایک کوٹھی کے سامنے رکی۔ محمود اور فاروق چونک اٹھے۔ چلو نیچے اترو، ہلاکو خان نے کہا اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ دونوں باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے کار اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کار نیلے رنگ کی تھی۔ اس کوٹھی کے علاوہ انہیں تھوڑے فاصلے پر 3-4 اور کوٹھیاں بھی دکھائی دیں۔ محمود نے خاص طور پر کار کا نمبر ضرور نوٹ کرنا چاہا۔ اس نے JEH 313 نمبر بار بار زیر لب دہرایا۔ فاروق کی توجہ بھی اس طرف دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ اگر میں بھول گیا تو فاروق کو یاد رہ جائے گا۔ چلو اندر، ہلاکو خان نے کہا۔ دروازے پر دستک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، خود بخود کھلا تھا۔ محمود اور فاروق کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ دروازہ خود بخود کیسے کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو انہیں دائیں طرف دروازے کے پاس دیوار کی طرف منہ کیے ایک آدمی کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ ہلاکو خان اور جابر خان اس کی طرف توجہ دیے بغیر آگے چل دیے۔ محمود اور فاروق کان کے آگے تھے۔ وہ ایک کمرے میں آئے جس میں کرسیاں موجود تھیں۔ ایک کرسی کسی قدر اونچی جگہ پر رکھی تھی، شاید یہ ان کے سردار کی تھی۔ بیٹھو، ہلاکو خان نے ان سے کہا۔ خاموشی سے بیٹھ گئے وہ، ان سے پہلے وہ بیٹھ چکے تھے۔ اب تو بتا دیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فاروق نے طویل خاموشی سے تنگ آ کر کہا۔ بتا تو دیا ہے، کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟
ہم یہی تو جاننا چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں یہاں کیوں مہمان رکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ محمود بولا، تمہارے والد نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہی الٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ہلاکو خان اور جابر خان اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاروق اور محمود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں بہت خوفزدہ ہو گئے۔ بہت خوب، تو یہ ہیں انسپکٹر جمشید کے لڑکے۔ اب انسپکٹر جمشید ان کی تلاش میں شہر کا کونا کونا چھانٹا پھرے گا، لیکن یہ دونوں اسے کہیں نہیں ملیں گے۔ وہ ان کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اب اس کے دن رات اپنے بیٹوں کی تلاش میں گزر جائیں گے اور اس طرح وہ ہماری سرگرمیوں کی طرف دھیان تک نہیں دے سکے گا۔ کیوں، کیسی رہی؟ جواب نہیں، بڑی زوردار تجویز ہے، ہلاکو خان نے کہا۔ اب انہیں لے چلو، یہ وہیں رہیں گے، خبردار انہیں اوپر آنے کا طریقہ نہ معلوم ہونے پائے۔ یہ دونوں بہت چالاک بنے پھرتے ہیں، اب میں ان کی چالاکی دیکھوں گا۔ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نیچے لے جانا۔ جی بہت بہتر، جابر خان، ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دو۔ جابر خان نے محمود کی جیب سے اس کا رومال نکال کر اس کی آنکھوں پر باندھ دیا، پھر اس نے فاروق کا رومال نکالا اور باندھنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جابر خان رک گیا اور اس وقت فاروق کو یہ دیکھنے کا موقع مل گیا کہ آنے والا وہی شخص تھا جو دروازے کے پاس دائیں طرف بیٹھا تھا۔ انسپکٹر جمشید، کیا مطلب؟ مونچھیں والے نے کہا۔ انسپکٹر جمشید اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے دروازے کی طرف آ رہا ہے، اس نے بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمود اور فاروق کے چہرے کھل گئے۔ ہلاکو خان اور جابر خان نے جھپٹ کر محمود اور فاروق کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ آواز نہ نکال سکیں۔ فوراً انہیں نیچے لے جاؤ، مونچھوں والے نے کہا۔ جابر خان نے جلدی جلدی فاروق کی آنکھوں پر رومال باندھا۔ چلو اٹھو دونوں، ہلاکو خان نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں کے دل دھڑک اٹھے۔ وہ اپنی جگہ پر جمے رہے۔ یہ ایسے نہیں جائیں گے، انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، مونچھوں والے نے کہا۔ ہلاکو خان نے جابر خان نے گھسیٹنے کے بجائے انہیں اپنے کندھوں پر ڈالا اور دروازے سے نکل گئے، لیکن جابر خان نے یہ نہ دیکھ سکا کہ فاروق کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا۔ اب تم دروازہ کھول دو، مونچھوں والے نے کہا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی مونچھوں کی طرف گیا۔ دوسرے ہی لمحے مونچھیں اس کے چہرے سے اتر کر ہاتھ میں آ گئیں، جنہیں اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے میں اب حیرت انگیز تبدیلی آ گئی۔ پھر اس نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ پینسل تراش۔ انسپکٹر جمشید نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آخر اندر قدموں کی چانپ سنائی دی۔ ایک پتلے دبلے آدمی نے دروازہ کھولا اور ان سے پوچھا، جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ یہ کس کا مکان ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ یہاں ریاضی دان پروفیسر سلیمان رہتے ہیں۔ بہت خوب، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تم انہیں بتاؤ کہ پولیس کا ایک انسپکٹر ان سے ملنا چاہتا ہے۔ جی اندر تشریف لے آئیں، دبلے پتلے آدمی نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر جمشید اندر داخل ہو گئے۔ وہ انہیں اسی کمرے میں لے آیا جہاں اس سے تھوڑی دیر پہلے محمود، فاروق اور ہلاکو خان وغیرہ موجود تھے، لیکن اس وقت یہ کمرہ خالی تھا۔ آپ یہاں تشریف رکھیے، میں پروفیسر صاحب کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ شکریہ۔ دبلا پتلا آدمی کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ داڑھی اور مونچھوں کے بغیر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ انسپکٹر جمشید کو یہ شخص کچھ جانا پہچان سا لگا۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی وہ سوچ رہے تھے کہ اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ تشریف رکھیے، تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، ادھیڑ عمر والے شخص نے بولا۔ کیا آپ ہی پروفیسر سلیمان ہیں؟ جی ہاں، فرمائیے۔ مجھے انسپکٹر جمشید کہتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید، یہ نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ ہاں، یاد آیا، یہ نام اخباروں میں پڑھنے میں آیا ہے۔ آپ یہاں ویرانے میں کیوں رہتے ہیں؟ میں شور شرابہ پسند نہیں کرتا، مجھے تنہائی سے پیار ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، ریاضی کا۔ اوہ اچھا، معاف کیجیے گا پروفیسر صاحب، میں آپ کے مکان کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید نے اچانک کہا۔ کیا مطلب، میرے مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہو؟ جی ہاں، میں سمجھا نہیں۔ پروفیسر کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ آسان لفظوں میں بات کی جائے تو مکان کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ آخر کیوں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس ویران جگہ پر اپنے مکان میں کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوں؟ پروفیسر نے جھنجھلا کر کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں،
دو مجرم اس طرف دو لڑکوں کو اغوا کر لائے ہیں. وہ ایک نیلے رنگ کی کار میں سوار تھے اور نیلے رنگ کی ہی کار اس وقت آپ کی کوٹھی کے سامنے کھڑی ہے. لیکن یہ کار تو میری ہے. ضرور آپ کی ہوگی، لیکن میں آس پاس کی تمام کوٹھیوں کی تلاشی لینے کا پروگرام بنا چکا ہوں. کیا آپ کے پاس تلاشی کا وارنٹ ہے؟ پروفیسر نے پوچھا. نہیں، مجھے وارنٹ کی کیا ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن وارنٹ کے بغیر تلاشی لینا خلاف قانون ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو مطمئن کیے دیتا ہوں. یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکالی. یہ ایک کارڈ تھا. وزیر داخلہ کی طرف سے اس کی رد سے انسپکٹر جمشید وارنٹ کے بغیر ضلع میں کسی بھی گھر کی تلاشی لے سکتے تھے. ملاحظہ فرمائیے. انسپکٹر جمشید نے کارڈ پروفیسر کے سامنے کر دیا. پروفیسر نے اسے باغور دیکھا اور ہار مانتے ہوئے کہا، اب معاملہ دوسرا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اختیارات اس حد تک ہیں. آپ مکان کی تلاشی لے سکتے ہیں. کہیے میں ساتھ چلوں یا ملازم مناسب رہے گا؟ ملازم کو ساتھ کر دیں. پروفیسر نے گھنٹی بجائی. وہی دبلا پتلا شخص اندر آیا. انہیں سارا مکان دکھا دو. جی اچھا. انسپکٹر جمشید نے مکان کا چھپا چھپا چھان مارا، لیکن محمود اور فاروق انہیں کہیں نہ ملے. وہ مایوس ہو کر واپس لوٹے اور اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے جس میں پروفیسر بیٹھے تھے. وہ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئے. ان کے چہرے پر جوش کے حالات طاری ہو گئے. وہ فرش پر پڑی ایک چیز کو ہو رہے تھے. جو ہی جاور خان نے فاروق کو اٹھایا، اس کا ہاتھ اپنی جیب میں رنگ گیا. اسی وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہ کوئی چیز وہاں گرا دے. دوسرے ہی لمحے اس نے ہاتھ لگنے والی چیز فرش پر گرا دی. اس چیز کے گرانے سے ذرا بھی آواز پیدا نہیں ہوئی. تھوڑی دیر تک کندھوں پر سفر کرنے کے بعد انہیں نیچے پٹک دیا گیا. ساتھ ہی آنکھوں کی پٹیاں اتار دی گئیں. محمود اور فاروق نے چاروں طرف دیکھا. یہ کشادہ کمرہ تھا. اب اس کمرے میں آرام سے رہو. یہی تمہارا گھر ہے، ہلاکو خان نے کہا اور دونوں باہر نکل گئے. دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا. میرا خیال ہے ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، محمود نے کہا. لیکن ابا جان بھی یہاں تک پہنچ چکے ہیں. فاروق کے چہرے پر اطمینان تھا. ٹھیک ہے، مگر وہ اس تہہ خانے تک کیسے پہنچیں گے؟ محمود نے سوال کیا. ہاں، یہ فکر میں ڈالنے والی بات ہے. اور پھر انہیں اس بات کا یقین بھی نہیں ہوا کہ ہم اس مکان میں قید ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہمیں تلاش کرتے کرتے اس طرف نکل آئے ہوں. ہاں، یہ بات دل کو لگتی ہے. جانتے ہو اب کیا ہوگا؟ وہ اس وقت مکان کی تلاشی لیں گے اور ہمیں نہ پا کر چلے جائیں گے. ظاہر ہے جب تک انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ ہم اس جگہ قید ہیں، انہیں تہہ خانے کا خیال تک نہیں آئے گا. محمود نے کہا. تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا خیال ہے کہ انہیں یہ بات معلوم ہو ہی جائے گی. کیا مطلب؟ ہاں، انہیں معلوم ہو جائے گی کہ ہم یہاں ہیں، فاروق نے پر امید لہجے میں کہا. وہ کیسے؟ محمود نے پوچھا. میں اس کا انتظام کر چکا ہوں. کیا مطلب؟ تم کیا انتظام کر چکے ہو؟ کیا تم مجھے بالکل بیوقوف سمجھتے ہو؟ فاروق نے مسکرا کر پوچھا. نہیں تو بالکل تو نہیں سمجھتا. بہت خوب، اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت تو سمجھتے ضرور ہو. فاروق نے کہا. تم تو بال کی کھال اتارنے لگ جاتے ہو. ہاں تو کیا انتظام کر آئے ہو؟ اگر تم یہ بات مان لو کہ تم سے زیادہ بیوقوف نہیں ہوں تو ابھی بتا دیتا ہوں. بہت خوب، باتوں باتوں میں مجھے بیوقوف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. چلو جلدی سے بتاؤ، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. جس وقت مجھے جابر خان نے اٹھایا، میں نے ایک چیز دروازے کے پاس گرا دی تھی. آخر فاروق نے بات بتا دی. وہ مار، بہت شاندار کام کیا کیا ہے تم نے. محمود خوش ہو کر بولا. اب یہ بھی بتا دو کہ وہ کیا چیز تھی. پینسل تراش. تب تو تم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. پینسل تراش تو ان جرائم پیشہ لوگوں میں سے کسی کے بھی پاس کسی کا گرا سکتا ہے. ابا جان بھلا ایک پینسل تراش کو کیا اہمیت دیں گے؟ لا حول ولا قوت. محمود کا برا سمو بنا. تم سمجھے نہیں. فاروق بھی اس سے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا. کیا نہیں سمجھا؟ وہ کوئی معمولی پینسل تراش نہیں تھا. جی ہاں، سونے کا بنا ہوا ہوگا. یہ بات بھی نہیں تو پھر جو بات ہے وہ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ پینسل تراش نہیں ہے. اوہ، اب میں سمجھا. دوسرے ہی لمحے محمود کی آنکھوں میں جوش نظر آیا. یہ ضرور پروفیسر داؤد والا پینسل تراش ہوگا. انہوں نے تمہیں تحفے کے طور پر دیا تھا. اب تمہاری عقل کچھ کام کرنے لگی ہے. اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ابا جان کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم دونوں اسی مکان میں قید ہیں. بالکل یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے ایک ڈر اور بھی ہے، فاروق نے کہا. اور وہ کیا؟
اگر وہ پینسل تراش ان مجرموں سے کسی کے ہاتھ لگ گیا تو اس کام کی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی. تم تو جانتے ہی ہو وہ اس قدر اہم چیز ہے. ہاں اگر اس میں لگی ہوئی ایک پن نکال کر محمود کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے. اسی وقت دروازہ کھلا. ہاں آگے کہو. اس پینسل تراش کی پن نکال کر. ہلاکو خان دروازے میں کھڑا انہیں بری طرح ہو رہا تھا. اس کے پیچھے جابر خان بھی نظر آیا. کچھ نہیں, ہم تو یوں ہی وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہے تھے. محمود نے گھبرا کر کہا. بکو مت, میں سب کچھ سن چکا ہوں. جابر خان فوراً اوپر جا. انسپکٹر جمشید مکان کی تلاشی لے رہا ہے. ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس پینسل تراش پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے وہ انسپکٹر جمشید کو ملے اسے اٹھا لاؤ, اور اگر تم سے پہلے انسپکٹر جمشید اس تک پہنچ جائیں تو پھر پروفیسر سلیمان کو باخبر کر دینا کہ اس صورت میں انسپکٹر جمشید کو ختم ہی کرنا ہوگا. حالانکہ کسی کے خون میں اپنے ہاتھ رینگنا پسند نہیں کرتے. ہلاکو خان نے خوفناک لہجے میں کہا. اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں, جابر خان نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل گیا. دونوں کے رنگ اڑ گئے, آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. انہوں نے بے احتیاطی نے ان کے والد کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی. ہاں اب بتاؤ تم کہ وہ پینسل تراش دراصل کیا چیز ہے. ہلاکو خان کی آواز نے ان کو چونکا دیا. وہ سوالیہ نظروں سے انہیں گھور رہا تھا. دبلا پتلا آدمی انسپکٹر جمشید کو روکتے دیکھ کر چونک اٹھا. اس نے دیکھا کہ انسپکٹر جمشید زمین پر پڑی ہوئی چیز کو گھور رہے تھے. اس کی نظریں بھی اس چیز کی پر پڑی. یہ خوبصورت پینسل تراش تھا. پھر انسپکٹر جمشید جھکے اور انہوں نے اسے اٹھا لیا. کیا یہ تمہارا ہے؟ انہوں نے دبلے پتلے آدمی سے پوچھا. جی نہیں, پروفیسر صاحب کا ہوگا. اچھا, میں ان سے یہ معلوم کر کے انہیں دے دوں گا. اب مکان میں کوئی اور جگہ تو دیکھنے والی نہیں رہ گئی. جی نہیں, اس نے جواب دیا. ٹھیک ہے, اب میں پروفیسر صاحب سے اجازت لوں گا. یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گئے. کیوں, ہو گیا آپ کا اطمینان؟ پروفیسر انہیں دیکھتے ہی بولا. جی ہاں, اور اب میں اجازت چاہتا ہوں, ساتھ میں معافی بھی چاہتا ہوں. آپ کو تکلیف دی. کوئی بات نہیں, قانون کی مدد کرنا ہر شہری کا حق ہے, فرض ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا, خدا حافظ. انسپکٹر جمشید نے چلنے کے لیے دروازے کی طرف قدم اٹھایا. چلیے میں آپ کو دروازے تک چھوڑ آؤں. پروفیسر بھی اٹھ کھڑا ہوا. نہیں, آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے کہا. اب اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ پروفیسر ان کے پیچھے چلتا کمرے سے نکل کر آیا. دروازے کے قریب اسی وقت بھی وہ دبلا پتلا آدمی موجود تھا. وہ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا. دروازہ کھولو, پروفیسر نے کہا. اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا. انسپکٹر جمشید نے پروفیسر سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل آئے. دروازہ فوراً ہی بند کر دیا گیا. جو ہی دروازہ بند ہوا, انسپکٹر جمشید بجلی کی سی تیزی سے موٹر سائیکل کی طرف بڑھے. دروازہ بند کرتے ہی دبلے پتلے شخص نے پروفیسر سے پوچھا. کیا؟ تو انسپکٹر جمشید نے اس کے متعلق آپ سے کچھ نہیں پوچھا. کیا بک رہے ہو تم؟ انسپکٹر جمشید کو زمین پر پڑا ہوا ایک پینسل تراش مل تھا. تو پھر جی کچھ نہیں. فضول باتوں میں میرا وقت نہ برباد کیا کرو, پروفیسر نے کہا اور مڑنے لگا. اسی وقت جابر خان بدحواسی کے عالم میں ادھر آیا. تم اوپر کیوں آئے؟ پروفیسر نے اسے ڈانٹا. احمق کہیں کے, اگر انسپکٹر جمشید اسی وقت یہاں ہوتا تو وہ تمہیں دیکھ لیتا. تو میں ایک خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں. یہاں کوئی پینسل تراش تو نہیں ملا؟ پھر وہی پینسل تراش, آخر بات کیا ہے؟ پروفیسر جھلا گیا. وہ پینسل تراش ان لڑکوں کا تھا اور ان میں سے ایک نے گرا دیا تھا. کیا بک رہے ہو؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو انسپکٹر جمشید کیسے خاموشی سے چلا گیا؟ اوہ خطرہ, ہم سب خطرے میں ہیں. پروفیسر چونک اٹھا. ایک بات اور بھی, جابر خان کہتے کہتے رک گیا. وہ کیا؟ جلدی بکو, پروفیسر گھبرایا. وہ پینسل تراش نہیں تھا. تمہارا دماغ تو درست ہے. ابھی خود ہی کہہ رہے تھے کہ وہ پینسل تراش اس لڑکے نے گرایا تھا, اور اب کہہ رہے ہو جی ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو پھر وہ کیا تھا؟ یہ وہ دونوں بتا سکتے ہیں. میں تو فوری طور پر خبردار کرنے کے لیے آ گیا تھا, لیکن بہت دیر سے آئے. اب ہم سب مصیبت میں پھنس گئے ہیں. جو کچھ کرنا ہے چند منٹ کے اندر کرنا ہے, اور ہم مکان سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے. دروازہ فوراً بند کر دو, اور دروازے کے ساتھ بڑی میز بھی لگا دو تاکہ انہیں دروازہ توڑنے میں زیادہ سے زیادہ دیر لگے. جابر خان اور دبلا پتلا آدمی پروفیسر کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے. انسپکٹر جمشید نے موٹر سائیکل فل اسپیڈ پر چھوڑ دی. اس کا رخ اسی ملٹری مین کی طرف تھا, کیونکہ اس جگہ سوائے ملٹری مین کے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا. اس تک پہنچنے میں اسے چند منٹ لگے. گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے موٹر سائیکل اس کے بالکل قریب روک دی اور نیچے اتر پڑے. ملٹری مین ان کے انداز سے گھبرا گیا. اس نے اپنی رائفل کی ان کی طرف تان دی. اس کی ضرورت نہیں, انہوں نے تیزی سے کہا. دوسرے ہی لمحے ان کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف دوڑ گیا.
خبردار जेब की तरफ हाथ ले जाने की कोशिश न करना, मिलिट्री मैन ने सख्त लहजे में कहा। मैं अपना शनाख्ती कार्ड निकाल रहा हूँ, इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या मतलब? मुझे महकमा सुराख सानी का इंस्पेक्टर जमशेद हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद, ये नाम तो सुना हुआ है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि खुद ही मेरी जेब से कार्ड निकाल कर देख लो? इंस्पेक्टर जमशेद ने तजवीज़ पेश की। हाँ, ये ठीक रहेगा। मिलिट्री मैन ने ऐसा ही किया और कार्ड देखकर राइफल नीचे कर ली। अब बताइए मामला क्या है? यहाँ से थोड़े फासले पर एक मकान में मेरे 2 बेटे अगवा करके लाए गए हैं। इन्हें मकान में बरामद करने के सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या यहाँ नज़दीक ही तुम्हारे कुछ साथी मौजूद हैं? हाँ, मेरे 3 साथी थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद हैं। तो मेहरबानी करके इन्हें फ़ौरन बुला लो, लेकिन इन्हें सरहद छोड़ने की किसी हालत में भी इजाज़त नहीं। ये मुझ पर छोड़ दो। हरगिज़ नहीं, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकता। अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो पछताओगे, क्योंकि ये मामला चंद गैर मुल्की जासूसों का है जो हमारे मुल्क में कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुजरिम हैं। बहुत खूब, इस तरह नहीं मानोगे। क्या मुझे जेब में हाथ डालने की इजाज़त है? हरगिज़ नहीं। तो फिर मेरी इस जेब में से एक कागज़ निकाल लो। ये क्या बला है? तुम बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हो सकता है कि मुजरिम हाथ से निकल जाए। इनके लहजे से मिलिट्री मैन चौंक उठा। फिर इसने इनकी जेब में कार्ड निकाल लिया। कार्ड पर नजर डालते ही मिलिट्री मैन का रंग उड़ गया। दूसरे ही लम्हे वो इन्हें सलूट कर रहा था। ये कार्ड दरअसल एक खास इजाजतनामा था जो मुल्क के वजीर आजम की तरफ से दिया गया था। इसमें दर्ज इंस्पेक्टर जमशेद किसी भी मामले में दखल अंदाज हो सकता है और हर किस्म के मदद जहां चाहे हासिल करने का हकदार है और जिला भर में किसी भी घर की तलाशी ले सकता है। फौरन अपने साथियों को बुलाओ। मिलिट्री मैन ने सीटी मुंह से निकाली और एक खास अंदाज से इसे बजाया। दूसरे ही लम्हे 3 आदमी के मुख्तलिफ सिमतों से दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। बाकी साथियों को इशारा करो कि वो दौड़ते हुए पीछे चले आए। उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। मिलिट्री मैन इनके हुक्म की तामील की। 3 मिनट बाद वो पांचों इस मकान के सामने मौजूद थे। नीली कार इस जगह मौजूद थी। इसकी कार अभी तक यहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अभी अंदर ही मौजूद हैं। अपनी अपनी राइफलें संभाल कर दरवाजे की तरफ भागो और दरवाज़ा खटखटाओ। चारों राइफलें उठाए दरवाजे पर पहुंचे और इनमें से एक राइफल का कंधा दरवाजे पर पहुंच गया और इनमें से एक ने राइफल का कंधा दरवाजे पर दे मारा। मुजरिम गायब। जाबिर खान और दुबले पतले आदमी ने जो ही मेज दरवाजे से लगाई, बाहर से दरवाजे पर कोई चीज जोर से मारने की आवाज सुनाई दी। तीनों चौंक उठे। लो, वो आ पहुंचे। अब इंतहाई खामोशी से तहखाने में चले आओ, मेरे पीछे पीछे, प्रोफेसर ने कहा और चल पड़ा। आज हर काम गड़बड़ होता नजर आ रहा है, इसके मुंह से निकला। आखिर इन लड़कों को अगवा करने की क्या जरूरत ही क्या थी? जाबिर खान ने पूछा। तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। अपने जहन को ना थकाओ, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं हैं। फिर इसने एक दीवार में किसी चीज पर दबाव डाला। दूसरे ही लम्हे दीवार में एक दरवाजा नमदार हुआ। दरवाजे के नमदार होने से कोई हल्की सी आवाज भी पैदा नहीं हुई। अब वो लकड़ी के बने हुए जीने से नीचे उतर रहे थे। आखिर सीढ़ी के सामने एक दरवाजा था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। ये एक काफी बड़ा कमरा था। इस कमरे में भी एक दूसरा दरवाजा था। दरवाजे को धकेल कर वो इसमें घुसे। अंदर महमूद और फारूक के साथ हलाको खान मौजूद था और इनसे कुछ पूछ रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर मुड़ा और इन्हें देखकर धक से रह गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? पेंसिल तलाश में जाने से पहले ही इंस्पेक्टर जमशेद को मिल चुका था और वो मकान से बाहर निकल गया था। जाबिर बताने लगा। ओह, तो नीचे आने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? इंस्पेक्टर जमशेद गालिबन मदद लेकर आ पहुंचा है, प्रोफेसर ने कहा। महमूद और फारूक के चेहरे ये सुनकर खिल उठे। फिर अब क्या प्रोग्राम है? क्या तहखाना हमारा मकबरा बनेगा? हलाको खान ने कहा। नहीं, हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। वो कैसे प्रोफेसर? क्या तुम्हारा ख्याल है कि इंस्पेक्टर जमशेद तहखाने का रास्ता तलाश नहीं कर सकेगा? जब वो मकान की तलाशी ले रहा था तो इसके जहन में तय खाने का ख्याल भी नहीं होगा, लेकिन पेंसिल तलाश मिलने के बाद तो इसका जहन फौरन ही तय खाने की तरफ जाएगा। हलाकू खान ने कहा। तुम ठीक कहते हो, वो जरूर अंदर दाखिल हो गए तय खाने की तलाश करेगा। नहीं, मुकाबले में हमारा जीतना मुश्किल है। वो यकीनन मिलिट्री के जवानों के साथ लेकर आया होगा।
تب پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم بچ کر نکل جائیں گے؟ ہلاکو خان نے پوچھا۔ ابھی انہیں دروازہ توڑنے میں کافی دیر لگے گی کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے، پھر تہ خانہ تلاش کر لیں میں بھی کچھ وقت لگے گا، اور اس دوران میں ہمیں یہاں سے بچ کر نکلنا ہے۔ آخر کیسے، یہ میں تمہیں ان کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ تم یوں کرو کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اوپر چھوڑ آؤ، اس بات کا خیال رہے کہ یہ پٹیاں نہ ہٹا پائیں۔ اب انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا تو انہیں اوپر چھوڑ آئیں؟ ہلاکو خان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں جلدی کرو، جب انہیں اوپر بھجوایا جا رہا ہے تو آنکھوں پر پٹیاں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، وقت ضائع نہ کرو، ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ ہلاکو خان اور جابر خان نے دوبارہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیں، انہیں کندھوں پر اٹھایا اور چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، پھر انہیں فرش پر اتار دیا گیا۔ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، ہمارے ہاتھ میں پستول ہے۔ دروازے کی طرف سے مسلسل ٹھٹک کی آواز آ رہی تھی، شاید دروازہ توڑا جا رہا تھا۔ کیا اب ہم پٹیاں کھول دیں؟ محمود نے اس خیال سے پوچھا کہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں یا نہیں۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ پٹی اتارو فاروق، وہ جا چکے ہیں۔ فاروق نے بھی پٹی اتار دی اور اس کے بعد وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ ابا جان، کیا آپ باہر موجود ہیں؟ محمود نے بلند آواز سے کہا۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر انسپکٹر جمشید نے کہا، ہمیں دروازہ توڑنا ہوگا، وہ لوگ خبردار ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس دروازہ توڑنے کا کوئی سامان نہیں۔ کیا کہیں سے کلہاڑیاں نہیں مل سکتی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ کلہاڑی؟ ہاں مل سکے گی، ایک ملٹری مین نے کہا۔ تو جاؤ، دوڑ کر لے آؤ، بلکہ موٹر سائیکل لے جاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا موٹر سائیکل کے پاس پہنچا، اسے واپسی میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ پھر دروازے پر کلہاڑی برسائی جانے لگی۔ دروازہ کافی مضبوط تھا، اپنی جگہ سے ٹس نے مس نہ ہوا، مگر وہ ملٹری مین تھے، بدستور چوٹیں مارتے رہے۔ اچانک اندر سے آواز آئی، ابا جان، کیا آپ باہر موجود ہیں؟ آواز محمود کی تھی۔ انسپکٹر جمشید چلائے، ٹھہرو! ملٹری مین رک گئے۔ محمود، کیا اندر دروازے پر تم ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، میرے ساتھ فاروق بھی ہے، اندر سے جواب ملا۔ اور وہ لوگ؟ وہ یہاں نہیں ہیں، آپ لوگ ٹھہریں، ہم دروازہ اندر سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ فاروق، جلدی کرو۔ فاروق اور محمود نے میز ہٹانے کی کوشش کی۔ میز بہت وزنی تھی، پہلی کوشش میں تھوڑا سا کھسکی، دونوں نے پورا زور لگایا اور آخر کار میز دروازے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب دروازہ کھولنا مشکل نہ تھا۔ چٹکی کی کڑکڑاہٹ کی آواز سن کر انسپکٹر جمشید نے ملٹری مین سے کہا، ہوشیار، ہو سکتا ہے مجرم بھی دروازے پر موجود ہوں اور دروازہ کھلتے ہی فائر کر دیں۔ دروازے کے سامنے سے ہٹ جاؤ اور پوزیشن لے لو۔ انہوں نے فوراً عمل کیا۔ اس وقت دروازہ کھل گیا۔ محمود اور فاروق دروازے سے نکلتے ہی انسپکٹر جمشید سے لپٹ گئے۔ ان کے منہ سے نکلا، ابا جان! انسپکٹر جمشید نے میدان صاف دیکھ کر ملٹری مینوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ وہ لوگ کہاں گئے جو تم دونوں کو اٹھا لائے تھے؟ کیا ان میں پروفیسر بھی شامل تھا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ مونچھوں والا؟ محمود نے سوال کیا۔ مونچھیں؟ نہیں، اس کی تو مونچھیں نہیں تھیں، لیکن ہم سے جس پروفیسر نے بات کی تھی اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں، فاروق نے بتایا۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ۔ محمود نے حلیہ دہرایا، بڑی بڑی مونچھیں، لمبوترا چہرہ، سرخ رنگ۔ ٹھیک، میں سمجھ گیا۔ یہ بتاؤ، جس وقت میں مکان میں تلاشی لے رہا تھا اس وقت تم دونوں کہاں رکھا گیا تھا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ تہ خانہ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ کوئی تہ خانہ ہی تھا، کیونکہ وہ لوگ ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے گئے تھے۔ سیڑھیاں اتارنے کے بعد ہی ہم اس جگہ پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مکان میں کوئی تہ خانہ ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ اسے تلاش کرتے ہیں۔ وہ لوگ ضرور تہ خانے میں ہی موجود ہوں گے۔ سب مل کر تہ خانے کی تلاش کرنے لگے۔ کسی کمرے میں انہیں نہ پا کر تہ خانے کا دروازہ ان کو نہ دکھائی دیا۔ انہوں نے ہر کمرے کے قالین الٹ کر دیکھا، دروازہ کسی فرش پر نہیں ہوگا۔ محمود نے خیال ظاہر کیا، ہاں اب تو میں بھی یہی سوچنے پر مجبور ہوں۔ اب ہمیں دیواروں کا جائزہ لینا ہوگا، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اس بار انہوں نے دیواروں کو اچھی طرح
देखना शुरू किया। दीवारों पर लगे हुए चार्ट वगैरह उतारे गए। अचानक फारूक बोल उठा, यहाँ एक गोल सा निशान है। इंस्पेक्टर रमशेद इसकी तरफ लपके। दीवार में एक खाकी रंग का गोल सा निशान मौजूद था जो कि उभरा हुआ नहीं था। इंस्पेक्टर रमशेद ने दाएं हाथ की उंगली इस पर रख कर दबाव डाला। दूसरे ही लम्हे इनकी आंखें हैरत से खुली खुली रह गईं। दीवार में एक दरवाजा बगैर किसी आवाज के नमूदार होता नजर आया। होशियार, दुश्मन ने अंदर जरूर पोजीशन संभाल रखी होगी। मिलिट्री मैन ने अपनी राइफलें तान ली और इंस्पेक्टर रमशेद की जेब से इनका पिस्तौल निकल आया। फिर वो सीढ़ियां उतरने लगे। तुम सब पीछे आओगे, उन्होंने महमूद और फारूक से कहा। जी बेहतर। सीढ़ियां खत्म होने पर इन्हें एक दरवाजा नजर आया। एक मिलिट्री मैन ने दरवाजे की एक तरफ होकर इसे धकेला। दरवाजा खुलता चला गया। ये एक बड़ा सा कमरा था। सामने वाली दीवार में एक और दरवाजा नजर आया। इसे भी खोला गया। हम यहीं लाए गए थे अब्बा जान, मगर वो लोग तो यहाँ नहीं है। इंस्पेक्टर रमशेद ने हैरान होकर कहा। तय खाना खाली पड़ा था। उन्होंने बगौर जायजा लिया लेकिन कोई काम की चीज ना मिली। हैरत है, आखिर वो लोग कहाँ चले गए? इन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? 1 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद भी इन्हें मुजरिमों का कोई नामो निशान ना मिला और आखिर थक हार कर वो वहां से निकल आए। धप धप। आज का वाकया कुछ समझ में नहीं आया। आखिर मुजरिम क्या चाहते थे? उन्होंने तुम दोनों को क्यों अगवा किया? फरजाना की सहेली के वालिद मकान के अंदर से कैसे गायब हो गए? क्या इन दोनों वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक है? इंस्पेक्टर रमशेद आप बड़बड़ा रहे थे। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से घर की तरफ उड़ाई जा रही थी। महमूद और फारूक इनके पीछे बैठे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने पूछा, प्रोफेसर ने तुमसे क्या कहा था? वो हमें इस तहखाने में कैद रखना चाहता था ताकि आप हमारी तलाश में मारे मारे फिरें और वो शहर में अपनी मनमानी करता फिरे। इसके साथियों ने कहा था कि आपकी वजह से इनका नाक में दम आया हुआ है। अच्छा, हैरत है, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम कि मेरी वजह से शहर में किस किस जराइम पेशा का नाक में दम आया हुआ है। खैर, देखा जाएगा। अब्बा जान, वो पेंसिल तराश आपके पास है? फारूक ने अचानक याद करते हुए कुछ बोला। भाई बहुत खूब, इसी वजह से तो मैं तुम तक पहुंच सका हूँ, वरना मैं तो वापस चल पड़ा था। तुम्हारी तरकीब बहुत शानदार थी। पेंसिल तराश मेरे ही पास है। अब आपका क्या इरादा है? महमूद ने पूछा। अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा, हैरान हूँ कि क्या करूँ। वैसे फिलहाल कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों ना इस मकान पर पहरा बिठा दिया जाए? महमूद ने तजवीज़ पेश की। हाँ, ये तो करना ही होगा। अरे, अचानक इन्हें ख्याल आया और वो चौंक उठे। इनके मुंह से निकला, ओह! क्या हुआ? महमूद और फारूक बैक वक्त बोल उठे। हैरत अंगेज, ओह मेरे खुदा, इस बात की तरफ तो मेरा ध्यान ही गया ही नहीं। इंस्पेक्टर रमशेद बड़बड़ाए। आखिर क्या बात है अब्बाजान? मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें याद होगा कि फरजाना अपनी सहेली के हाथ से बहुत घबराई हुई आई थी। जी हाँ। क्या इसके अब्बू मिल गए? वही बताने जा रहा हूँ। जब वहां पहुंचा तो इसके वालिद अपने कमरे में ही मौजूद थे। क्या मतलब? क्या वो गायब हुए ही नहीं थे? नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है वो गायब हुए थे। गायब हुए थे? महमूद ने हैरान होकर कहा। हाँ बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह मुजरिम इस मकान में से गायब हो गए हैं। इंस्पेक्टर रमशेद ने कहा। ओह! दोनों के मुंह से निकला। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस मकान में भी कोई तय खाना मौजूद है। आज का दिन बहुत ही अजीब है। यक ना शदो शद अब तय खाना ही तय खाना नजर आने लगे। फारूक ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई बड़ा चक्कर मालूम होता है। इंस्पेक्टर रमशेद ने कहा, एक बात तो साबित है कि कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी तवज्जो इनकी तरफ से हटी रहे और वो अपना काम कर जाएं। हाँ, ये ठीक है। अब वो अपनी कोशिश में नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा इत्मीनान से इनकी खबर ले सकते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा चालाक मुजरिमों से वास्ता पड़ा है। वो इस नाकामी के बाद चैन से नहीं बैठेंगे, ज़रूर कोई और कदम उठाएंगे। इनका कदम उठाना आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। हाँ, वरना वो मेरी नज़रों से में कैसे आएंगे? तो ठीक है, इन्हें कोई कदम उठाने दें, लेकिन तुम दोनों को बहुत एहतियात से रहना होगा। कोई भी बुलाने आए, किसी भी किस्म की इत्तला दे, इस पर यकीन नहीं करना। जी बहुत अच्छा। और ये लो, तुम अपना पेंसिल तराश। इंस्पेक्टर रमशेद ने जेब में
से पेंसिल तराश निकाल कर फारूक को दे दिया। क्या तुम इसका इस्तेमाल से वाकिफ हो? जी, बहुत अच्छी तरह। ठीक है, इसे अपने पास हर वक्त रखो, मुझे खतरे की यूं बू आ रही है। इंस्पेक्टर जमशेद ने फिक्रमंद लहजे में कहा। जिस वक्त वो घर पहुंचे शाम के 8 बज रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबाया। अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी, लेकिन तकरीबन 1 मिनट गुजरने के बाद भी किसी ने दरवाजा ना खोला। इंस्पेक्टर जमशेद ने बेचैन होकर दरवाजा धकेला, वो खुलता चला गया। अरे ये क्या, दरवाजा तो खुला हुआ है, जरूर यहाँ भी कोई गड़बड़ है। इंस्पेक्टर जमशेद की हिदायत थी कि दरवाजा अंदर से हर वक्त बंद रखा जाए। घबराहट के आलम में वो तीनों दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। इंस्पेक्टर जमशेद को गए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था। फरजाना और बेगम जमशेद सख्त परेशान थी। खुदा जाने बच्चे किस हाल में होंगे। खुदा से दुआ कीजिए अम्मी, इस तरह परेशान होने से क्या बनेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेगम जमशेद ने फरजाना को गुस्सीली नजरों से देखा। मेरी वजह से? भला वो कैसे? फरजाना ने सहम कर पूछा। ना तुम अपने अब्बू को नाहिद के घर लेकर जाती, ना इनके अदम मौजूदगी में जरम, फारूक और महमूद को ले जाते। लेकिन अम्मी, अब मुझे क्या पता। बस खामोश रहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हौसला रखिए अम्मी, मेरा दिल कह रहा है अब्बाजान दोनों को लेकर आते ही होंगे। खुदा करे। बेगम जमशेद की आवाज भर आ गई, आंखों में आंसू उमड़ आए। क्यों ना तुम टेलीफोन करके सब इंस्पेक्टर इकराम को बुला लो। ख्याल तो अच्छा है, चलो फिर जाओ और फोन पर इन्हें सारी बात बता दो। फरजाना घर से निकलकर बेगम शिराजी के यहाँ गई। वो ड्राइंग रूम में मौजूद थी। कहो फरजाना, कैसी हो? जी अच्छी हूँ, ज़रा फ़ोन करना है। ज़रूर करो, लेकिन ये तो बताओ खैरियत तो है? जी हाँ, सब खैरियत है। फरजाना ने वक्त बचाने के लिए कहा और जल्दी जल्दी फ़ोन करने लगी। फ़ोन रख कर वो बोली, अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। क्या बात है, तुमने इंस्पेक्टर इकराम को क्यों बुलाया है? अब्बा जान को कुछ काम है। फरजाना इस वक्त असल बात बताने के मूड में नहीं थी। हाँ, वो शीशे के बुक्स का क्या बना? बेगम शिराजी ने पूछा। प्रोफेसर दाऊद इस पर काम कर रहे हैं। फिर तो वो भी खतरे में होंगे। उनकी कोठी के गिर्द बहुत जबरदस्त पहरा है। फिर भी मुझे तो धड़का ही लगता रहता है। मुजरिम भी तो बहुत बड़े हैं, इनका मुल्क इनकी मदद कर रहा है। हाँ ये तो है, खैर देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, फरजाना ने कहा और वहां से चली गई। क्या दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है बेटी? बेगम जमशेद ने इसे दरवाजे से आते हुए देखकर कहा। जी जी नहीं तो मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी बंद कर आती हूँ। फरजाना वापस मुड़ी। जो ही इसने दरवाज़ा बंद किया वो चौंक उठी। इससे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। घबराहट के आलम में वो तकरीबन दौड़ती हुई अपनी अम्मी के पास आई। क्या बात है अम्मी? क्या बात है, तुम दौड़ क्यों रही हो? डर लग रहा है क्या? मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे घर में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। तुम्हारा वहम होगा। नहीं अम्मी, मैंने अभी अभी किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी है। खैर, खुदा खैर करे, तुम तो मुझे भी डराए दे रही हो। ऐन इसी वक्त इनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। अरे इस दरवाजे को क्या हुआ? ये तो बिल्कुल भी तेज़ नहीं, हवा तो बिल्कुल भी तेज़ नहीं चल रही। फरजाना बोली, आओ देखें क्या बात है। नहीं अम्मी, यहीं बैठे, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लें। हाँ ये ठीक रहेगा, बेगम जमशेद ने कहा और उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके दरवाजे साथ ही फरजाना दोनों खिड़कियों की चिट्ठियाँ लगा चुकी थी। जो ही वो वापस मुड़ी, दरवाज़ा फिर धप-धप की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खटखटा रहा हो। कौन है? बेगम जमशेद ने हिम्मत करके पूछा। दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। दोनों ने खौफजदा नज़रों से एक दूसरे को देखा। दरवाजे पर अब भी धप-धप हो रही थी। अचानक ये आवाज़ बंद हो गई। चंद मिनट सकूत की हालत में गुजर गए। फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। इंस्पेक्टर जमशेद सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़े और दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। कौन है? इसने मर्तबा अंदर से फरजाना चिल्लाई। मैं हूँ बेटा, क्या बात है, खैरियत तो है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। अब्बा जान, ये आप हैं? क्या महमूद और फारूक मिल गए? हाँ बेटी, दरवाज़ा खोलो। फरजाना ने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। महमूद और फारूक अपनी अम्मी से लिपट गए। क्या बात थी? तुमने बैरूनी दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था और खुद ब खुद कमरे में बैठी थी? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। क्या दरवाजे पर आप धप-धप कर रहे थे?
فرزانہ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کر بیٹھی۔ دب دب کرتا رہا ہوں، نہیں تو بات کیا ہے؟ ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ میں نے فرزانہ کو فون کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ انسپکٹر اکرام یہاں آ جائے۔ فرزانہ فون کر کے واپس آئی تو دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ پھر دروازہ بند کرنے گئی تو اسے محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ آخر بیگم جمشید نے بتانا شروع کیا، ہاں ابا جان، میں نے کسی کے سانس لینے کی آواز سنی تھی۔ کیا تم نے دروازہ بند کر دیا تھا؟ جی ہاں، فرزانہ بولی۔ تب پھر تمہارا خیال ٹھیک ہی تھا، ضرور گھر میں کوئی موجود تھا۔ کیا کوئی موجود تھا؟ بیگم جمشید نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمیں دروازہ کھلا ملا تھا۔ اوہ، تب تو ہم سب خطرے میں ہیں۔ نہیں، اب فکر کی کوئی بات نہیں، ہم سب پھر ایک جگہ اکٹھے ہو چکے ہیں، فاروق نے کہا۔ ہاں، اب کوئی ادھر کا رخ کرے گا تو ہم اسے نبڑ لیں گے، محمود نے سینہ تان لیا۔ ہاں، اب یہ بتائیے وہ لوگ ان دونوں کو کہاں مل گئے تھے اور آپ ان تک کیسے پہنچے؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ جواب میں انسپکٹر جمشید نے ساری کہانی دہرائی۔ پینسل تراش کا ذکر بھی آیا۔ میں پروفیسر انکل سے کبھی نہیں بولوں گی، فرزانہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب یہاں پروفیسر داؤد کا ذکر؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ کیا پروفیسر انکل نے تمہارا کوئی فارمولہ چرا لیا ہے؟ فاروق ہنسا۔ میرا خیال ہے کہ پروفیسر انکل نے شیشے کے بکس والے فارمولے کے بارے میں فرزانہ سے مشورہ نہیں لیا، اس لیے اب یہ ان سے کبھی نہیں بولے گی۔ محمود نے بھی اس کا مذاق اڑایا۔ تم نے نہیں بتایا بیٹی، انسپکٹر جمشید ان دونوں کے جملوں کو نظر انداز کر کے کہا۔ انہوں نے فاروق کو تو اپنی ایک ننھی منھی سی ایجاد پینسل تراش کی شکل میں دے دی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ فرزانہ بددستور منہ بنائے ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے تو مجھے بھی منہ بسورنا بلکہ رونا چاہیے، محمود نے مسکرا کر کہا، کیونکہ انہوں نے مجھے بھی تو کوئی چیز نہیں دی۔ بھائی، کسی دن چلیں گے ان کے ہاں، پھر تم دونوں ان سے بات کر لینا۔ میرا خیال ہے ان کے پاس تم دونوں کو دینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ویسے فاروق، اگر تم وہ پینسل تراش مجھے دے دو تو بہتر ہے۔ فرزانہ مسکرائی۔ وہ کس خوشی میں؟ فاروق نے تنگا کر پوچھا۔ اس لیے کہ تم اس سے کوئی کام نہیں لے سکو گے، جبکہ میں اس سے بہترین مواقع پر استعمال کروں گی۔ شکریہ، میں ایسا خیال نہیں کرتا، میں اسے ضائع کر دوں گا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ ضرور انسپکٹر اکرام ہوں گے، بیگم جمشید بولی۔ تم سب یہیں ٹھہرو، میں خود جا کر دیکھوں گا، انسپکٹر جمشید اٹھتے ہوئے بولے۔ دروازے پر سب انسپکٹر اکرام موجود تھا۔ اندر آ جاؤ اکرام، انہوں نے کہا اور دونوں اندر چلے آئے۔ السلام علیکم انکل، تینوں بچوں نے ایک ساتھ اس طرح کہا کہ سب ہنس پڑے۔ وعلیکم السلام، یہاں تو ہر طرف خیریت ہی خیریت نظر آ رہی ہے، پھر مجھے کس خوشی میں بلایا گیا ہے؟ انسپکٹر اکرام نے چاروں طرف دیکھتے اور حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے نہیں تھی، فاروق مسکرایا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب خیریت سے تھا، یہ تھوڑی دیر پہلے اس گھر سے رخصت پر چلی گئی تھی۔ وہ پھر بولا۔ تھوڑی دیر پہلے نہیں تھی، فاروق مسکرایا۔ کیا معاملہ ہے؟ میں بتاتا ہوں اکرام، اچھا ہی ہوا تم آ گئے، کیس پر ذرا غور بھی کریں گے، انسپکٹر جمشید نے کہا اور ساری کہانی دہرا دی کہ کس طرح وہ فرزانہ کے ساتھ ناہید کے گھر گئے، وہاں کیا ہوا، پھر واپسی میں محمود اور فاروق غائب ملے اور کس طرح دوبارہ انہیں پایا، وغیرہ وغیرہ۔ عجیب حالات ہیں، آخر وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے الجھنا چاہتے تھے، محمود اور فاروق سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ میں نے آج کل کن کن لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ان دنوں آپ زیادہ تر نشہ آور دوائیاں فروخت کرنے والوں کو پکڑتے رہتے ہیں، کم از کم 15-20 آدمی تو پکڑ ہی چکے ہیں، لیکن ابھی تک مجرموں کے اصل ٹھکانے کا پتہ نہیں چل سکا کہ دوائیاں کہاں سے آتی ہیں اور کیسے وہاں سے تقسیم ہوتی ہیں۔ ہاں، آج کل میں اسی کھوج میں ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ بھی نشہ آور دوائیں بیچنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابا جان، یہ قوم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، محمود نے کہا۔ بالکل، یہ قوم کو میٹھی نیند سلانے میں مصروف ہیں، لاکھوں لوگ نشے کے عادی ہو چکے ہیں، پورا ملک اس وبا کی لپیٹ میں ہے۔ ایسے میں اگر دشمن ملک نے ہم پر حملہ کر دیا تو اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے میں اس کا کاروبار کو جڑ سے اکھاڑنے کی فکر میں ہوں۔ آج تک جتنے بھی مجرم پکڑے گئے ہیں وہ کچھ نہیں بتا سکے سوائے 2-3 ٹھکانوں کا پتہ بتانے کے۔ ان ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے لیکن کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا اور اس طرح ہمیں کوئی خاص کامیابی آج تک
نہیں ہوئی۔ ابا جان مجھے ابھی ابھی ایک خیال آیا، اچانک فرزانہ بولی۔ لو بھائی، ان کا ذہن تو چل نکلا ہے، اب سنو انہیں کیا خیال آیا۔ فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ کہو فرزانہ، کیا بات ہے؟ ابا جان، ناہید کے گھر میں ہمیں کسی تہہ خانے کی موجودگی کا خیال آیا تھا۔ ہاں بالکل آیا تھا پھر، اور جس مکان سے یہ دونوں ملے ہیں وہاں بھی تہہ خانہ موجود ہے۔ ہاں تو کیا ان دونوں گھروں میں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا؟ تعلق؟ اوہ، وہ میرا ذہن اب تک اس طرف کیوں نہیں گیا۔ اکرام، تم فوراً سرحد کے قریب اس مکان پر پہرہ لگا دو، لیکن اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تمہارے آدمی جنگل میں چھپ کر مکان کی نگرانی کریں گے، میں اس کا نقشہ ایک کاغذ پر بنا دیتا ہوں تاکہ مکان کو تلاش کرنے میں وقت کا سامنا نہ ہو، اور پھر تم خود چند کانسٹیبلوں کے ساتھ افضل احمد کے گھر کی نگرانی کر۔ کیا تم نے افضال احمد کا گھر دیکھا ہے؟ بہت مشہور آدمی ہے، شہر میں اس کے لوہے کے 2 کارخانے ہیں۔ جی ہاں میں جانتا ہوں، گھر بھی دیکھا ہوا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں اسی وقت سرحد والے مکان پر آدمی بھیج کر خود وہاں جاتا ہوں، سب انسپکٹر اکرام نے کہا اور باہر نکل گیا۔ دوسرا تہہ خانہ۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے۔ اس دوران سرحد والے مکان اور افضال احمد کے مکان کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی، لیکن کوئی مشکوک آدمی دونوں مکانوں سے نکلتا داخل ہوتا نظر نہیں آیا۔ انسپکٹر جمشید کو ہر گھنٹے بعد رپورٹ ملتی رہی اور ان کو مایوسی میں اضافہ ہوتا رہا۔ کئی بار وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ لے کر سرحد والے مکان پر گئے اور نئے سرے سے اس کی تلاشی لی، لیکن کوئی کارآمد چیز نہ ملی۔ انسپکٹر اکرام بھی اس نگرانی سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک شام وہ انسپکٹر جمشید کے ہاں چلا گیا۔ کیا نگرانی جاری رہے گی سر؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بھائی، کیوں تم اکتا چکے ہو؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر میں نہیں سمجھ سکتا کہ افضال احمد پر شک کرنے کی کیا وجہ ہے۔ دوسری طرف سرحد والے مکان کی کئی بار تلاشی لی جا چکی ہے، ظاہر ہے کہ مجرم اس بات سے باخبر ہیں وہ مکان ہماری نگرانی میں ہے، وہ ادھر کا رخ کیوں کریں گے؟ نیلی کار بھی ہمارے قبضے میں ہے، وہ لوگ تو اسے بھی لینے آئے نہیں۔ کیا تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کار کس کے نام رجسٹر ہے؟ ہاں، کار کا نمبر جعلی ہے، اس لیے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم فضول وقت ضائع کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ اچھا تو تم ایسا کرو کہ 2 دن اس طرف سے اپنے آدمی ہٹا لو۔ جی کیا مطلب؟ ہاں بھائی، میں بھی اب تنگ آ گیا ہوں۔ جی بہت اچھا، انسپکٹر اکرام نے خوش ہو کر کہا۔ ابا جان، ایک بات میرے ذہن میں 2-3 دن سے چبھ رہی ہے۔ فرزانہ بول اٹھی۔ لو بھائی، اب باتیں ان کے ذہن میں بھی چبھنے لگیں گی، فاروق نے محمود سے کہا۔ ابا جان، فرزانہ کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، آج تک میرے ذہن میں کوئی بات نہیں چبھی۔ بھائی پہلے سن تو لو کہ وہ کیا بات ہے۔ انسپکٹر جمشید نے دونوں کو مسکرا کر دیکھا۔ سب انسپکٹر اکرام فرزانہ کو تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی مداخلت اسے ناگور گزری ہو۔ شاید وہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا تھا، جبکہ فرزانہ بات کو پھر چلا رہی تھی۔ اب اس معاملے میں سر کھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سر، مجرم بچ کر نکل گئے ہیں، اب وہ ہوشیار ہو چکے ہیں، کافی عرصے تک وہ اپنی سرگرمیاں بند رکھیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن فرزانہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ انسپکٹر جمشید نے جملے پر اکرام نے دوسری طرف منہ کر لیا، اس کے چہرے پر غصے کے علامات تھیں۔ ابا جان، ناہید کے گھر سے واپسی پر آپ نے اس خیال سے اتفاق کیا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی تہہ خانے کی تلاشی لیں۔ افضال احمد کے گھر کی تلاشی لینا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ کیوں؟ کیا آپ اپنا اجازت نامہ استعمال نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں اور تلاشی بھی لے سکتا ہوں، لیکن اگر اس مکان سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہوئی تو جانتی ہو وہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا اور بڑے بڑے افسروں سے میری شکایت کرے گا۔ اس کے تعلقات بھی بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہیں۔ یہ بات ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی ترتیب سوچنی چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، فرزانہ کہتی چلی گئی۔ بالکل،
میں ابھی سے سوچنا شروع کرتی ہوں، فرزانہ نے کہا اور اپنی تھوڑی کو ہتھیلی پر رکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ لو بھائی، یہ تو گم ہو گئی سوچ کے سمندر میں، فاروق بولا۔ تو آؤ 2-4 غوطے ہم بھی لگا دیتے ہیں، محمود نے کہا۔ اس کے جملے پر سب کو ہنسی آ گئی، مگر فرزانہ اسی طرح سوچ میں گم رہی۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، فاروق نے اس انداز میں کہا جیسے واقعی سمندر میں تیرنے جا رہے ہوں، لیکن ذرا دھیان سے کہیں بہت لمبا غوطہ نہ لگانا۔ سوچ کے سمندر میں ڈالنے کے لیے ابھی تک جال ایجاد نہیں ہوئے ہیں۔ فاروق کے جملے پر سب ایک کہکا لگا دیا۔ وہ دونوں بھی سوچنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ بیگم جمشید، انسپکٹر جمشید اور اکرام انہیں اب دلچسپی اور توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ ابا جان، وہ مارا، فرزانہ چلائی۔ لا حول ولا قوت، فرزانہ تمہارا جملہ بالکل غلط ہے، صرف 2 مارا کہہ سکتی تھیں، محمود نے جل کر کہا۔ جی بہت اچھا، غلطی ہو گئی، فرزانہ معصومیت سے بولی۔ کیا کوئی تدبیر ذہن میں آ گئی ہے بیٹی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، آ ہی گئی ہوگی، ترکیبیں سوچنے میں تو اس کا ذہن طوفانی میل کی رفتار سے دوڑتا ہے، محمود نے چہرے پر شدید مسکراہٹ طاری کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، مگر اس وقت تو یہ بحریہ سفر پر تھی۔ فاروق ہنسا۔ تم دونوں ذرا دیر اپنی زبان بند رکھو، بیگم جمشید نے انہیں ڈانٹا۔ جی اچھا، دونوں نے بیک وقت کہا اور اپنے ہونٹوں کو اس قدر مضبوطی سے بند کر لیا کہ سب ہنس پڑے۔ ہاں بیٹی، اب بتاؤ۔ ابا جان، آپ نگرانی ختم کرا دیں، پھر میں ناہید کے ہاں دن کے وقت جاؤں گی۔ آپ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ہوں گے، میں دروازے پر دستک دوں گی، کوئی ملازم دروازے پر آئے گا، اس سے معلوم کروں گی کہ افضال احمد گھر میں ہیں، اگر نہ ہوئے تو ناہید سے ملنے کی خواہش اظہار کروں گی اور ساتھ ہی آپ کو اشارہ کر دوں گی، پھر ہم دونوں اندر چلیں گے اور افضال احمد کی عدم موجودگی میں تلاشی لیں گے۔ تمہاری تجویز کافی جاندار ہے، کیوں اکرام؟ ہاں، میرے خیال میں تو بہت شاندار ہے، اور تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے محمود اور فاروق سے پوچھا، لیکن وہ دونوں تو بہت مضبوطی سے ہونٹ بند کیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اشارے سے اپنی امی اور اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا جیسے کہہ رہے ہوں ہم کیسے بول سکتے ہیں، ہمیں تو امی نے بولنے سے منع کیا ہوا ہے، تم دونوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ اس بار انسپکٹر جمشید نے انہیں ڈانٹا۔ جی ہاں، ترکیب واقعی بہت زوردار ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے، محمود نے کہا۔ وہ کیا؟ آپ کے ساتھ ہم بھی جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید نے حامی بھر لی۔ اکرام، تم جاؤ، نگرانی ہٹا دو۔ جی اچھا۔ سب انسپکٹر اکرام اٹھ کھڑا ہوا۔ انسپکٹر جمشید نے نگرانی ختم ہونے کے بعد 3 دن تک انتظار کیا۔ چوتھے دن اتوار کا تھا۔ انہوں نے صبح اٹھ کر 8 بجے فرزانہ، محمود، فاروق کو ساتھ لیا، ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور افضال احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ سب انسپکٹر اکرام کو فون کر چکے تھے اور اسے ہدایت دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں اپنے چند ماتحتوں کے ساتھ افضال احمد کے گھر کے آس پاس موجود رہے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس سے مدد لی جا سکے۔ افضال احمد کے گھر سے تھوڑی فاصلے پر انہوں نے ٹیکسی رکوا دی اور اتر پڑے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا، پھر فرزانہ سے بولے، اب تم دروازے پر جا کر دستک دو۔ کیا ہم بھی اس کے ساتھ جائیں؟ ہاں، تم دونوں کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ تینوں اطمینان سے قدم اٹھاتے ہوئے افضال احمد کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے پر پہنچ کے فرزانہ نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ جلد ہی ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ناہید سے۔ کیا اس کے ابو بھی گھر میں ہیں؟ جی نہیں، وہ تو نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ناہید سے کہو فرزانہ اور اس کے بھائی آئے ہیں، آپ اندر تشریف لے آئیں، نہیں تم اسے جا کر دروازے پر بھیج دو۔ جی اچھا۔ اتنا کہہ کر ملازم اندر چلا گیا۔ فرزانہ نے دائیں ہاتھ کو سر سے اونچا کیا، مٹھی بند کی اور شہادت والی انگلی اوپر اٹھا دی۔ یہ اشارہ وہ پہلے ہی طے کر چکی تھی۔ انسپکٹر جمشید نے ادھر ادھر دیکھا۔ سب انسپکٹر اکرام اور اس کے چند ساتھی ادھر ادھر ٹہلتے نظر آئے، پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے ان تینوں کے پاس پہنچ گئے۔ اسی وقت دروازے پر ناہید نمودار ہوئی۔ ارے، آپ خیریت تو ہے؟ ملازم نے تو بتایا تھا کہ تم اور تمہارے بھائی آئے ہیں۔ ہاں، میں ذرا پیچھے رہ گیا تھا، ہم تمہاری خیریت دریافت کرنے آئے تھے، ادھر نکل آئے، آئیے اندر چلیے۔ وہ ان کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تمہارے ابو کہیں گئے ہیں بیبی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں بھائی ناہید، مجھے تو رہ کر اس دن والا واقعہ یاد آ رہا ہے، فرزانہ بول اٹھی۔ کون سا واقعہ؟ وہی تمہارے ابو کے غائب ہونے والا، میں آج بھی حیران
ہوں، کیا تمہیں کوئی حیرت نہیں اس پر؟ میں نے بھی اس بارے میں بہت سوچا لیکن آج تک کچھ سمجھ نہیں سکی۔ کئی بار میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے کہ تمہارے ابو کہاں غائب ہو گئے تھے اور کیسے غائب ہو گئے تھے؟ انہوں نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہمارے جانے کے بعد تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں سوچتی ہوں کہیں تمہارے ابو کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوں، ہو سکتا ہے کوئی انہیں پریشان کرا ہو۔ ہاں شاید، ناہید بولی۔ تم تو جانتی ہو میرے ابا جان پولیس انسپکٹر ہیں، وہ تمہارے ابو کی بہت مدد کر سکتے ہیں، لیکن شاید وہ مدد لینا پسند نہ کریں۔ اس لیے فرزانہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس لیے کیا؟ ناہید نے پوچھا۔ اس لیے میں نے ابا جان کو مجبور کیا ہے کہ وہ تمہارے ابو کچھ بتائے بغیر ان کی مدد کریں، لیکن یہ سب تو ہمارا خیال ہے، ہم یقین سے تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ واقعی کسی مصیبت میں ہیں۔ اس دن کے واقعے کو ذہن میں رکھ کر سوچو۔ ہاں، جب بھی میں سوچتی ہوں میرا ذہن الجھنے لگتا ہے۔ تمہاری الجھن اس طرح رفع ہو سکتی ہے کہ میرے ابا جان اس سلسلے میں معلومات حاصل کر لیں تو ٹھیک ہے، بھلا مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے بیٹی، اس بار انسپکٹر جمشید بولے، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے میری دخل اندازی کو تمہارے والد برا سمجھیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ناہید نے کہا، تو ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کروں تو سب سے پہلے تمہیں ان کا کمرہ مجھے دکھانا ہوگا۔ تو چلیے اس وقت دیکھ لیں۔ ابا جان اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن کیا آپ لوگ پہلے چائے پینا پسند نہیں کریں گے؟ ناہید نے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں، ہم چائے پی کر ہی آئے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو ان کا کمرہ دکھائے دیتی ہوں۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور افضال احمد کے کمرے میں آئے۔ انسپکٹر جمشید بغور کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے دیواروں کا جائزہ لیا، لیکن دیواروں پر انہیں کسی تہہ خانے کا سراغ نہ ملا۔ محمود اور فاروق بھی اسی کوشش میں تھے۔ فرزانہ نے ناہید کو باتوں میں لگا رکھا تھا۔ اچانک فاروق خوشی سے چلایا، ابا جان یہ دیکھیے، وہ میز کی دائیں طرف پر ایک گول بٹن کا نشان نظر آیا۔ یہ بٹن ابھرا ہوا نہیں تھا اور بالکل اسی قسم کا تھا جیسا تہہ خانے والا مکان کی دیوار کا تھا۔ انسپکٹر جمشید کی آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ انہوں نے محمود سے کہا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دو۔ محمود نے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت انسپکٹر جمشید نے بٹن پر انگلی کا دباؤ ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے میز کے قریب والی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ وہ سب چونک اٹھے۔ دروازہ نمودار ہوتے وقت ہلکی سی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آؤ نیچے چلیں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ مجرم جال میں۔ افضال احمد نے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کے گھنٹی بجائی۔ اس کے ملازم نے دروازہ کھول دیا۔ کوئی مجھ سے ملنے تو نہیں آیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی نہیں، البتہ ناہید بی بی کی سہیلی اور اس کے بھائی اور ایک صاحب آئے تھے۔ وہ کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر افضال احمد ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے۔ وہ یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ ڈرائنگ روم خالی پڑا تھا۔ تیزی سے چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف آئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے دروازہ دھکیلا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ شکور، جبار، وہ بلند آواز میں چلائے۔ شکور اور جبار دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ جی ہم سب تو باہر ہی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناہید، اس کی سہیلی اور اس کے بھائی اندر گئے ہیں اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اتنا کہہ کر انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ دروازے کا شیشہ توڑ کر چٹکی گرا دو، انہوں نے شکور اور جبار سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرہ اندر سے خالی تھا، لیکن یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ پھر اچانک انہیں کوئی خیال آیا اور انہوں نے میز پر لگا ایک بٹن دبایا۔ دوسرے ہی لمحے تہہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بٹن جو میز کے نیچے لگا ہوا تھا دبایا۔ فوراً ہی ایک اور دروازہ نمودار ہوا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس دروازے میں داخل ہو گئے۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک کمرے میں آئے۔ اس کمرے میں ہر طرف لکڑی کی پٹیاں رکھی تھیں۔ پٹیوں کی تعداد میں اس قدر تھی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھی گئی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر دروازے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس طرح ان کے ہاتھ میں پستول تھا اور پستول کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ اچانک انہیں کوئی خیال آیا۔ ان کا ہاتھ چہرے کی طرف بڑھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب انسپکٹر اکرام نے اپنے ایک ماتحت سے پوچھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ افضال احمد بھی گھر میں داخل ہو چکا ہے، کہیں اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، انسپکٹر جمشید کی بہت بدنامی ہوگی۔ کاش وہ پہلے وارنٹ حاصل کر لیتے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیوں نہ ہم بھی اندر داخل ہو جائیں۔ چلو اب یہی کرنا ہوگا، کہیں انسپکٹر جمشید اور ان کے بچے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، اکرام نے کہا۔ اب اس کا رخ دروازے کی طرف تھا اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر اکرام نے گھنٹی بجائی۔ جی فرمائیے، شکور دروازے پر آ کر
کہنے لگا، پولیس انسپکٹر، مجھے افضال احمد سے ملنا ہے۔ جی بہت بہتر، میں انہیں اطلاع دیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شکور اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ کر بولا، جی وہ گھر میں نہیں ہے، میں نے ان کے کمرے میں جا کر دیکھا تھا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ شکور نے بتایا، کیا یہ عجیب بات نہیں؟ جی ہاں، ہے تو عجیب بات، میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں اور مجھے یہ دیکھنے کا حق ہے کہ معاملہ کیا ہے، ان کے کمرے سے جواب کیوں نہیں مل رہا، جبکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں گئے تھے۔ آپ اندر تشریف لے آئیں، لیکن یہ سب کچھ آپ اپنی ذمہ داری پر کریں گے۔ ہاں ہاں، تم فکر نہ کرو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اکرام نے کہا۔ شکور نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ چلو ہمارے آگے آگے چلو، اکرام نے شکور سے کہا۔ افضال احمد کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اکرام نے دروازہ پر دباؤ ڈالا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے 2-3 بار دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ آخر اس نے اندر والی چٹکی گرانے کا حکم دیا۔ شکور نے اس کا حکم کی تعمیل کی، دروازہ کھل گیا، لیکن یہ کیا، کمرہ تو اندر سے خالی تھا۔ وہاں افضال احمد کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ان کی بیٹی ناہید کہاں ہے؟ سب انسپکٹر اکرام نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ ڈرائنگ روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہے، اسے فوراً بلا لاؤ۔ شکور ڈرائنگ روم کی طرف دوڑ گیا اور بکلایا ہوا واپسی آیا، وہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے جناب۔ کیا یہ گھر ہے یا کوئی جادو خانہ؟ یہاں جو اندر آتا ہے غائب ہو جاتا ہے، اکرام نے حیران ہو کر کہا۔ لیکن ہم تو ابھی تک نہیں ہوئے، ایک ماتحت بول اٹھا۔ اس بات پر کئی ایک ہنس پڑے۔ اچانک انہیں ایک فائر کی آواز سنائی دی جو کافی دور کی آواز تھی۔ وہ سب چونک اٹھے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جو ہی وہ آخری سیڑھی اترے، تہہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ارے دروازہ بند ہو گیا، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ سب گھبرا کر مڑے۔ اب کیا ہوگا؟ فاروق نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، دروازہ اندر سے کھولنے کا بھی کوئی طریقہ ضرور ہوگا، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس تہہ خانے میں ہے کیا، یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مختصر سی راہداری طے کرنے کے بعد وہ ایک دروازے پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ انسپکٹر جمشید نے دروازے پر ٹھوکر ماری، دروازہ کھل گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سب دھک سے رہ گئے۔ کمرے میں ایک شخص کرسی پر اطمینان سے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کی نالی ان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس شخص کا چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے محروم تھا۔ بہت خوب، تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ فاروق ان سب کے پیچھے تھا۔ پستول والا یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ ہاتھ اوپر اٹھانے سے پہلے اس کا ہاتھ جیب میں رنگ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ جیب سے نکلا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ کیوں محمود، کیا تمہیں یہی شخص اغوا کر کے لے گیا تھا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی نہیں تو، وہ تو 2 کٹے نوجوان تھے۔ کیا سرحد والے مکان میں یہ شخص موجود نہیں ملا؟ جی نہیں، اس مکان میں جس کے سامنے ہمیں پیش کیا گیا تھا، اس کے منہ پر مونچھیں تھیں۔ ناہید، کیا تم اسے جانتی ہو؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اب دیکھ لو، یہ ہے ملک کا سب سے بڑا دشمن۔ اس کمرے میں رکھی پٹیوں کو دیکھ رہی ہو، ان تمام پٹیوں میں نشہ آور دوائیں ہیں جو اس ملک کے عوام کے ہاتھوں فروخت کی جاتی ہیں، اور اس طرح ملک کی آبادی کا بہت بڑا حصہ نشہ آور دوائیوں کا عادی ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کسی کام کے نہیں رہتے۔ وطن کی محبت کا جذبہ ان کے اندر دم توڑ دیتا ہے اور نشے زیادہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، اور یہی دشمن ملک چاہتا ہے۔ لیکن وہ تو دشمن ملک ہے، یہ سب کچھ سوچ سکتا ہے، چاہ سکتا ہے۔ تم کو کیا ہوا؟ تم تو اسی ملک کے باشندے ہو، تم تو اسی ملک کی پیداوار ہو، تم کیوں اس ملک کی غداری کر رہے ہو؟ صرف پیسے کے لیے، صرف عیش و عشرت سے حاصل جو ہو اپنی ہی قوم کی قبر پر بیٹھ کر کی جائے۔ انسپکٹر جمشید متوتر بولے چلے جا رہے تھے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہاری تقریر ختم ہو چکی یا ابھی کچھ اور کہنا ہے؟ اگر نہیں تو میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہی کہ اب چند لمحوں کے مہمان ہو، موت تمہاری سریر کھڑی ہے۔ ہاں، ان تمام پٹیوں میں نشہ آور دوائیں ہیں، اس پورے ملک میں یہ دوائیں پھیلانا میرا کام ہے، میں ہی اس پورے ملک میں اس کام کا انچارج ہوں۔ صرف اتنا ہی بتانا کافی ہے یا کچھ اور جاننا چاہتے ہو؟ میں اس لیے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہارے دل میں کوئی خواہش نہ رہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ سرحد والے مکان میں جو تہہ خانہ ہے، اس کا کیا استعمال ہے، یہ راز میں کسی کو بتاتا تو نہیں سکتا، لیکن اب
تم لوگ صرف چند لمحوں کے مہمان ہو، اس لیے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنو، اس تہہ خانے سے ایک سرنگ نکلتی ہے اور دشمن ملک تک چلی گئی ہے۔ یہ سرنگ دشمن ملک کی سرزمین سے پر سرحد کے قریب ہی ایک مکان نیچے ختم ہوتی ہے۔ اس سرنگ کے ذریعے یہ دوائیں سرحد والے مکان کے تہہ خانے میں پہنچتی ہیں اور وہاں سے اس تہہ خانے تک کیسے پہنچتی ہیں؟ کار کے ذریعے۔ میں سمجھ گیا۔ اب صرف اتنا بتا دو کہ تم ناہید کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ ناہید؟ کیوں؟ تمہیں اس کی کیا فکر؟ تم نے فرزانہ، محمود اور فاروق کے متعلق کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ میں ناہید کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ خبردار، اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو سب سے پہلے گولی تمہارا کام تمام کرے گی، پستول والے نے گرج کر کہا۔ بہت خوب، تو تم نہیں چاہتے کہ ناہید کو کچھ معلوم ہو؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ میں کہتا ہوں خاموش۔ کیا تم سمجھتے ہو ہمیں مار کر تم بچ جاؤ گے؟ یاد رکھو، مکان کے ارد گرد پولیس موجود ہے۔ سب بکواس ہے۔ اور پھر مکان کے ارد گرد پولیس موجود ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تہہ خانہ ہی اب تمہارا مقبرہ بنے گا۔ اس تہہ خانے میں ایک بڑا سا گڑھا کھودا جائے گا اور تم سب اس میں دفن ہو جاؤ گے۔ پولیس سر کھپاتی رہ جائے گی اور انہیں انسپکٹر جمشید اور اس کے بچوں کا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ اب صرف ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں۔ ضرور پوچھو، میں اسے تمہاری آخری خواہش سمجھوں گا۔ صرف اتنا بتا دو، دشمن ملک سے مال تم خود لے کر آتے ہو یا دشمن ملک کے ایجنٹ خود ہماری سرزمین تک، یعنی خود اس مکان کے تہہ خانے تک پہنچتے ہیں؟ اور کیا مال ہر روز آتا ہے؟ وہ لوگ خود ہی پہنچاتے ہیں، اس نے بتایا، اور ہر ہفتے میں ایک بار اتوار کے دن لاتے ہیں۔ تم دوائیوں کا معاوضہ کس صورت میں ادا کرتے ہو؟ سونے کی شکل میں۔ بس، اب میں اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ انسپکٹر جمشید نے اس طرح کہا جیسے کسی گرفتار شدہ مجرم سے سوال کر رہے ہوں۔ بہت خوب، مجھے افسوس ہے کہ تم جیسا مشہور آدمی گمنام موت مر رہا ہے، کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی اور تم اپنے بچوں سمیت اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ مسٹر مجرم، میں بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم بتا سکتے ہو؟ محمود بولا۔ اس وقت وہ سب کمرے کے درمیان میں کھڑے تھے۔ فاروق کے ہاتھ اوپر کسی کارروائی میں مصروف تھے۔ محمود اس بات کو بھانپ رہا تھا۔ ہاں، تم بھی پوچھو۔ تم میں سے کسی کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ کیا ہمیں اغوا کرنے کا پروگرام اچانک بنا تھا؟ نہیں، باقاعدہ پروگرام بنایا گیا تھا۔ تمہارے اغوا کے بعد تمہاری امی اور بہن کو بھی خوفزدہ کیا گیا تھا۔ اس بات پر فرزانہ کو وہ پراسرار دھپ یاد آ گئی۔ اب میں بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی فرمائیے۔ پستول والا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے کہا اور اچانک اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کر دیا۔ پھر اس نے اپنی مٹھی کھول دی۔ اس میں سے وہی پینسل تراش تھا۔ پینسل تراش؟ ارے کہیں یہ وہی تو پینسل تراش تو نہیں ہے جس کا ذکر سننے میں آیا تھا؟ جی ہاں، یہ وہی ہے۔ دیکھوں تو یہ کیا بلا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ پستول والے نے پینسل تراش اس کی ہتھیلی پر سے اٹھا لیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ پینسل تراش اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اچانک پینسل تراش میں سے ایک سفید رنگ کا شعلہ نکلا۔ شعلہ اس قدر چمکدار تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پستول والے کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ساتھ ہی پستول چلا گیا۔ پھر اس کے ہاتھ آنکھوں سے جا لگے۔ ارے خدا تمہیں غارت کرے، میں مرا، میری آنکھیں، میں اندھا ہو گیا۔ پستول والا بری طرح بلبلا رہا تھا۔ فرزانہ نے دوڑ کر پستول اٹھا لی۔ اتنی دیر میں انسپکٹر جمشید بھی پستول نکال چکے تھے۔ فاروق نے ادھر ادھر دیکھا اور زمین پر پڑا ہوا پینسل تراش اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ کہو، کیسی رہی؟ انسپکٹر جمشید مسکرا اٹھے۔ میری آنکھوں کا کچھ کرو، میں مر جاؤں گا۔ اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ اوپر چلنا پڑے گا، کیونکہ پانی ہی ایسی چیز ہے جو تمہاری آنکھوں کو پہلی حالت پر لا سکتا ہے۔ چلو خدا کے لیے جلدی کرو، وہ چلایا۔ انسپکٹر جمشید اسے بازو سے پکڑ کر اور کمرے سے نکل آئے۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے چاروں بچے بھی آ رہے تھے۔ آنکھیں بند ہونے کی باوجود پستول والے نے ہاتھ تہہ خانے کے بٹن سے جا لگے۔ دوسرے ہی لمحے دیوار میں دروازہ نمودار ہوا۔ ارے یہ فائر کہاں ہوا ہے؟ آواز بہت دور کی لگتی ہے، انسپکٹر اکرام کے ایک ماتحت نے کہا۔ فائر اس مکان کے نیچے ہوا ہے۔ سب انسپکٹر اکرام بول اٹھا۔ مکان کے نیچے؟ کیا مطلب؟ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ مسٹر شکور، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس مکان کے نیچے تہہ خانہ ہے؟ تہہ خانہ؟ کیا؟ کئی کے منہ سے نکلا۔ ہاں، تہہ خانہ۔ اس تہہ خانے کا رستہ کیسے کھلتا ہے یہ بات شکور کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شکور اب ہمارے لیے دروازہ کھولے گا۔ مسٹر
शकूर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तह खाने का दरवाज़ा खोल दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा तह खाना और कैसा दरवाज़ा? मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं कि यहाँ कोई तह खाना भी है। खुदा की कसम, मुझे मालूम नहीं। झूठ बोलने की कोशिश ना करो। तुम अफजाल अहमद के पास कितने अरसे से मुलाजिम हो? कोई 8-9 साल से। फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें तह खाने के बारे में मालूम नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। मैं नहीं मानता। दरवाज़ा खोलने का तरीका बताओ, या फिर जेल खाने के लिए तैयार हो जाओ। खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, सिर्फ घरेलू काम करता हूँ। और अगर ये झूठ हुआ तो जो जी चाहे आए सजा दीजिएगा। अच्छा, अपने बाकी दोनों साथियों को यहाँ बुला लाओ। गुल खान, तुम इसके साथ जाओ। सब इंस्पेक्टर इकराम ने बाद में अपने एक साथी से कहा। जी, बहुत बेहतर। दोनों गए और दूसरे मुलाजिमों को बुला लाए। चलो, तह खाने का दरवाज़ा खोलो। तह खाना क्या मतलब? तुम हमारा ताल्लुक पुलिस से है, समझे? इस मकान के नीचे तह खाना है। इसका दरवाज़ा खोलने का तरीका बताओ, वरना मैं तुम तीनों को साथ बुरी तरह पेश आऊँगा। हमें कुछ नहीं मालूम, एक बोला। ये लोग यूं नहीं मानेंगे। गुल खान, इनकी हथकड़ियाँ लगा दो और इन्हें थाने ले जाओ, वहाँ ये हवालात में रहेंगे। चलो गुल खान, लगा दो इनकी हथकड़ियाँ। हाथ आगे लाओ, गुल खान ने शकूर से कहा। लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम, शकूर रोती हुई आवाज में बोला। बकवास ना करो, हाथ आगे लाओ। तीनों मुलाजिम ने लरजते कपकपाते हाथ आगे बढ़ा दिए। इसी वक्त वो सब चौंक उठे। इनकी आंखें फटी फटी रह गईं। कमरे की दीवार में तह खाने का दरवाजा आप ही आप खुल गया। वो भी अभी हैरत का बुत बने देख रहे थे कि इंस्पेक्टर जमशेद एक आदमी का बाजू पकड़े दरवाजे पर नमूदार हुए। इनके पीछे चारों बच्चे भी थे। वो शख्स बुरी तरह बलबला रहा था। उफ मेरी आंखें, अरे मैं मरा, जल्दी करो, इनमें पानी डालो, उफ इनमें आग लग रही है। इकराम, फौरन पानी मंगाओ। एक कांस्टेबल दौड़ा गया और गिलास में पानी ले आया। पानी के छींटे इसके शख्स की आंखों पर मारे गए। दूसरे ही लम्हे इसकी आंखें खुल गईं। चेहरे पर सुकून के आसार तारी हुए। अरे, तुमने इनकी हथकड़ियां नहीं लगाई? इंस्पेक्टर इकराम ने गुल खान से कहा। किनके? इन मुलाजमों के नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इन मुलाजमों को कुछ भी नहीं मालूम, अलबत्ता इसकी हथकड़ी लगा दो। इंस्पेक्टर जमशेद ने इसकी तरफ इशारा करके कहा जिसकी आंखों में पानी डाला गया था। ये कौन है? नशा आवरों का कारोबार करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम। पूरे मुल्क में इसी जरिए दवाएं फैल रही हैं, इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। और ये खुद कहाँ से हासिल करता है? दुश्मन मुल्क इसे फराम करता है, सोने के अवज़। लगा दो इसे हथकड़ियाँ। लेकिन ये कौन है? इंस्पेक्टर इकराम ने पूछा। अभी तक नहीं पहचाना? खैर, अभी मालूम हो जाएगा। मैं इससे सिर्फ एक बात मालूम कर लूं, आज माल किस वक्त आने वाला है। नहीं बताऊंगा, मुजरिमों के सरदार ने जवाब दिया। देखो दोस्त, अब तुम बच नहीं सकते, इसलिए हैरियत इसी में है कि सच सच बता दो, वरना हम बख्ती भी कर सकते हैं। अच्छा, माल सुबह ठीक 11 बजे तहखाने में पहुंचेगा। और इस वक्त क्या बज रहा है इकराम? 10:30। तो गोया आध घंटे बाद तुम फौरन पुलिस की एक गाड़ी सरहद वाले मकान पर पहुंचकर घेरा डाल के लिए कहो, लेकिन इससे कह देना कि कोई कार्रवाई ना करें जब तक मेरी तरफ से इशारा ना मिले। जी, बहुत बेहतर, इंस्पेक्टर इकराम ने कहा और कमरे से निकल गया। तुम वहां मेरी मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सके, मुजरिमों के सरदार ने कहा। परवाह ना करो, मैं तुम्हें इस जगह साथ नहीं ले जा सकता। इस तरह तुम्हारे फरार होने के इम्कानात हैं, लेकिन मेरे बगैर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। खैर, देखा जाएगा। तुम जरा मेरे साथ दूसरे कमरे में चले आओ। वो इसे दूसरे कमरे में ले आए। फिर उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। सरहद वाले मकान के दरवाजे पर इस वक्त भी दुबला पतला आदमी बाहर का मंजर देखने के लिए एक सुराख से आंख लगाए बैठा था। इसी वक्त हलाकू खान इसके पास आया और बोला, प्रोफेसर अभी तक नहीं आया? नहीं, कमाल है, 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि माल सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है और फिर इन्हें मुआवजा भी तो अदा करना होता है। आते ही होंगे, तुम क्यों? लो, वो आ गए। प्रोफेसर सुलेमान फ्लैट हेड और कोट पहने मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन आज ये पैदल क्यों आ रहे हैं? दुबले पतले आदमी ने दरवाजा खोल दिया। हेलो प्रोफेसर साहब, आज आप बहुत देर से आए हैं। प्रोफेसर ने खुश लहजे में कहा और आगे आगे चलने लगा। हलाकू खान इसके पीछे आ रहा था। फिर हलाकू खान ने आगे बढ़कर सुरंग का दरवाजा खोल दिया। दोनों नीचे उतरने लगे। तय खाने के कमरे में जाबिर खान बढ़कर सुरंग का दरवाजा खोल दिया।
دونوں نیچے اترنے لگے۔ تہہ خانے کے کمرے میں جابر خان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی بولا، آپ آ گئے، 11 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی ہے۔ پروفیسر نے کوئی جواب نہ دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کھڑے رہے۔ جلد ہی تہہ خانے کے کمرے کی دیوار میں دروازہ نمودار ہوا اور اس میں سے 3 غیر ملکی اپنے کندھوں پر پٹیاں رکھے اندر آئے۔ ہلاکو خان اور جابر خان نے پٹیاں زمین پر رکھوا دیں۔ لو پروفیسر، اس ہفتے کا راشن پہنچ گیا، پچھلے ہفتے کا معاوضہ ہمارے حوالے کر دو۔ پروفیسر نے گردن ہلائی اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جب ان کا ہاتھ جیب سے باہر نکلا تو اس میں ریوالور تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ وہ تینوں دھک سے رہ گئے۔ ان کے ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھ گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پروفیسر؟ ہلاکو خان نے حیران ہو کر کہا۔ ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دو، میں تمہیں ابھی ساری بات بتاتا ہوں۔ تینوں غیر ملکی ہکا بکا رہ گئے۔ ہلاکو خان اور جابر خان نے ان کے ہاتھ رسی کی مدد سے کمر پر باندھ دیے۔ اب انہیں اوپر لے چلو۔ اوپر لے چلیں؟ ہاں جلدی کرو، ہم خطرے میں ہیں۔ چلو اوپر چڑھو۔ وہ سب سیڑھیاں چڑھنے لگے اور اوپر آ گئے۔ پروفیسر ان کے پیچھے تھا، دروازہ کھول دو، انہوں نے پتلے دبلے آدمی سے کہا۔ جی کیا مطلب؟ تم نے سنا نہیں؟ حیرت زدہ آدمی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ چلو باہر نکلو۔ تینوں غیر ملکی دروازے سے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے ہلاکو خان اور جابر خان تھے۔ تم بھی باہر چلو، پروفیسر نے پتلے دبلے آدمی سے کہا۔ وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب تم تینوں بھی ہاتھ اوپر اٹھا دو، پروفیسر نے اپنے تینوں ساتھیوں سے کہا۔ کیا مطلب؟ تینوں ایک ساتھ بولے۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ لہجہ بہت سخت تھا۔ ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ اسی وقت پروفیسر نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سیٹی بجا رہے تھے۔ 20ویں کانسٹیبل درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور انہیں گھیرے میں لے لیا گیا۔ یہ کیا پروفیسر، یہ سب کیا چکر ہے؟ ہلاکو خان چلایا۔ میں پروفیسر نہیں، برخوردار انسپکٹر جمشید ہوں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید نے فلیٹ ہیڈ جوان کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی اتار دی اور کوٹ کے کالر گرا دیے۔ ان کے سامنے پروفیسر کا کوٹ پہنے انسپکٹر جمشید کھڑے تھے اور یہ ہیڈ بھی پروفیسر کا ہی تھا۔ ٹھیک 11:15 بجے انسپکٹر جمشید مجرموں کو لے کر ایک بار پھر افضال احمد کے گھر میں داخل ہوئے۔ چاروں بچے یہاں موجود تھے۔ مجرموں کے سردار ایک الگ کمرے میں سب انسپکٹر کی نگرانی میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد تمام لوگ ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ ناہید سخت پریشان تھی۔ وہ انسپکٹر جمشید سے بولی، انکل آخر میرے ابو کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر صبر کرو بیٹی، انہوں نے کہا۔ پھر وہ مجرموں کے سردار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لو پروفیسر سلیمان، تمہارے تینوں ساتھی بھی گرفتار ہو گئے ہیں اور غیر ملکی بھی۔ اب تمہارے خلاف اس قدر ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں کہ تمہارا بچنا ناممکن ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اب اپنے تمام ساتھیوں اور دوسرے شہریوں میں جو دوائیاں فروخت کرنے والے ایجنٹ ہیں ان کے نام پتے بتا دو، ورنہ تمہیں موت سے بھی بھیانک تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور اس صورت میں بھی تمہیں نام اور پتے بتائے ہی بن پڑیں گے۔ میں سب کچھ بتا دوں گا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ ایسے نہیں پروفیسر سلیمان، ان لوگوں کو تمہارا دوسرا روپ بھی تو دکھانا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، وہ چلایا۔ لیکن یہ بات کب چھپائی جا سکتی ہے؟ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تمہارے چہرے سے نقاب اتار دیا جائے۔ انسپکٹر اکرام، پروفیسر سلیمان کی جیبوں کی تلاشی لو۔ مین جیبوں کو تھپتھپا کر دیکھ چکا ہوں، جیبوں میں کوئی اور پستول یا چاقو نہیں ہے۔ سب انسپکٹر اکرام نے کہا۔ میں پستول یا چاقو کے لیے نہیں کہہ رہا، پروفیسر کی جیب سے مونچھیں نکال لو۔ انسپکٹر جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مونچھیں؟ اکرام اور کئی دوسرے لوگوں کے منہ حیرت کی زیادتی سے نکلا۔ ہاں مونچھیں۔ سب انسپکٹر نے پروفیسر کی جیب سے مونچھیں نکالی۔ اب یہ اس کی ناک میں فٹ کر دو، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اکرام نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے ہی لمحے ناہید کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ابا جان! فرزانہ، محمود، فاروق اور افضال احمد کے نوکروں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ان کے سامنے افضال احمد سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب ان سب کو لے چلو، نشہ آور دوائیوں کو بھی گاڑی پر لا دو، اور ہاں پروفیسر سلیمان یا افضال احمد کی گرفتاری کی خبر ابھی اخبارات میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ابھی پورے ملک میں اس گروہ کے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ اگر گرفتاری کی خبر شائع ہو گئی تو وہ لوگ خبردار ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے لمحے بھر کے لیے دیکھا۔ ناہید ساکھ تو جامد کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افضال احمد کے ملازم حیران پریشان کھڑے تھے۔ وہ ملازموں سے مخاطب ہوئے، تم لوگ آزاد ہو، پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ تم اس کاروبار میں شریک نہیں ہو۔ اب تم کہیں اور ملازمت ڈھونڈ لو۔
اتنا کہہ کر محمود فاروق اور فرزانہ سے بولے چلو بچوں اب چلیں. اور ناہید؟ فرزانہ نے پوچھا. ناہید؟ ہاں ناہید ناہید بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گی. اس معصوم کی کیا خطا ہے؟ اس کا کیا قصور؟ باپ کے مجرموں کی سزا اسے کیوں ملے؟ یہ آج سے ہمارے ساتھ ہی رہے گی. یہ آج سے میری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے. انسپکٹر جمشید کی آواز بھر آ گئی.